فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس وقال تبارك وتعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اور جو اس جلسے کے اصل مقصود ہے خواتین، وہ بھی علم دین حاصل کی ہوئی ہے، عالمات کا جلسہ ہے. اللہ تبارک و تعالی اس میں خوب برکت عطا فرمائے. محترم بھائیوں، میں راست مضمون پہ آ رہا ہوں اس لیے کہ عام طور پر ہمارے مدرسوں کا جو ماحول ہے، مدرسوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، تو یہ جو شروعات ہوا ہمارا نظام، جب خلافت اسلامیہ بچ نہیں سکی اور اسلامی ممالک پوری دنیا میں ٹوٹ گئے، بکھر گئے، حکومتیں چلی گئی، معیشت خراب ہو گئی، غربت اور غلامی کی وجہ سے، اور جو جدید یورپی علوم کی لوگوں کے دلوں میں جو عظمت پھیل گئی تھی، اس کی وجہ سے پوری امت ٹوٹی پھوٹی ہوئی تھی، ایک دم پورے عالم اسلام تباہ ہو چکا تھا. ہندوستان میں ہمارے اکابر علماء نے بہت کوشش کی کہ یہاں انگریزوں کا اقتدار نہ آنے پائے. اچھا، ایک صدی، 2 صدی مسلسل لڑتے رہے. آخر میں جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہی ایسے ہیں کہ ہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو جائے گی اور یورپ والوں کا، ان کے نظام کا، ان کے سسٹم کا پوری طرح سے غلبہ ہو جائے گا، تو اب آخری درجے میں امت کا یہ جو علم دین کا سرمایہ ہے، قرآن، حدیث، علوم اسلامیہ، یہ باقی رہے، فنا نہ ہو. یہ باقی رہے تو اس سرمایہ میں اتنی طاقت ہے کہ پھر سے یہ امت بنا سکتا ہے، پھر سے یہ طاقت بنا سکتا ہے. علم دین، اسلام محفوظ ہو، اس کو ٹارگٹ بنا لیا کہ میدان میں اب ہمارا ٹکنا تو ناممکن ہے، ہم کو جو ہے بالکل غاروں میں چلے جانا پڑے گا، ایک طرح سے انڈر گراؤنڈ ہو جانا پڑے گا. دنیا میں اب ہمارا نظام مسلمانوں کا جو اتنے سال سے چل رہا تھا، ایک عالمی خلافت چل رہی تھی، تو سوچا کہ اب ہم اسلام کو بچانے کے لیے مدارس پہ پوری توجہ دیں گے. مدارس قائم کر کے ناظرہ محفوظ رہے، قرآن مجید کا حفظ محفوظ رہے اور علم دین محفوظ رہے، تو سب چھوڑ کے بس پوری طاقت اسی پہ لگا دی کہ کم سے کم علم دین محفوظ رہے. تو آئندہ پھر وہ جو
خلافت تھی اس سے پہلے پورا ایک عالمی نظام تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں بھیجا تھا وہ شریعت کے ساتھ تلوار دے کے، آتشی شریعت کا لفظ آتا ہے پچھلی کتاب کہ آپ کو تلوار دے کر بھیجا گیا تھا ساتھ، یعنی اللہ کے دین کو دنیا پر چلا کر دکھائیں. اور پھر صحابہ کرام کو اللہ نے اس کے لیے منتخب فرمایا تھا کہ پورے عالم پر جو اس وقت تمدن والی دنیا تھی اس پر دین کو نافذ کرے تاکہ قیامت تک کے لیے اس دین کا اثر باقی رہے اور انسانوں کے سامنے یہ کھل کر آ جائے کہ دین اسلام میں زندگی کے ہر معاملے کو حل کر کے ایک فرد کی زندگی ہی کامیاب بنانے کی طاقت نہیں ہے، بلکہ یہ پوری ایک قوم کو بنا سکتا، یہ پوری انسانیت کو لے کر چلنے کا نظم ہے، پورا ہر چیز اس میں ہے. تو اللہ کی ہدایت، مکمل دین کا جو نظام ہے وہ کب سامنے آئے گا؟ جب دنیا میں اس کو چلایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں ہی اس وقت کی جو پوری متمدن قومیں تھیں جو 3,000 سال سے حکومت کر رہی تھی، جن کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی، ان سب کو صحابہ کرام کے ہاتھ پہ شکست اللہ نے دلوائی. اور وہ پورا نظام، اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کا نظام صحابہ نے ہاتھ میں لے کے چلایا. وہ اصحاب صفہ جو دیکھنے میں شروع میں پہننے کے لیے کپڑا نہیں ہوتا تھا، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہوتی تھی، بے ہوش ہو کے حضور نماز پڑھا کر سلام پھیر کر دیکھتے تھے تو دیر سب بے ہوش پڑی ہوئی رہتی تھی، غش کھا کے، فاقے کی وجہ سے، جن کو کوئی لوگ معمولی سمجھتے تھے. وہی اصحاب صفہ بڑے بڑے ملکوں کو چلانے والے بنے، والی ریاست بنے، پورا نظام چلایا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکومت چلانے کے ایسے سسٹم نئے پیش کیے کہ دنیا اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. مدینے میں بیٹھ کر پوری فوجوں کو کنٹرول کرتے تھے، یہیں سے پورا نقشہ ڈال کے بھیجتے تھے کس راستے سے گزرنا ہے، کس میدان میں لڑنا ہے، کدھر سے محاصرہ کرنا ہے. دنیا بھر میں فوجیں ہیں، مسجد نبوی سے وہ لکھ کے بھیجتے تھے. پھر پورے ملک کا نظم و نسق کیسے مضبوط ہو سکتا ہے، اس کے لیے نئے سسٹم جو اس سے پہلے دنیا میں تھے نہیں، وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایجاد کیے. الفاروق پڑھیے، اس میں پوری ایک نقشہ سامنے آتا ہے. تو حضور کو اللہ نے اس لیے بھیجا تھا کہ عالم میں اللہ کے دین کو چلا کر بتائیں. تلوار بھی دی تھی، جہاد بھی کرنا تھا. پہلے تصور کیا تھا اہل کتاب کا؟ بھئی نبی کا مطلب واز بیان کرنا، لوگ مارتے رہیں گے، مار کھاتے رہنا، صبر کرتے رہنا، بس دنیا سے کٹی ہوئی ایک واز و نصیحت کی زندگی، دنیا والے مانے نہ مانے، ایک مظلومی کی زندگی. لیکن حضور کو اس لیے بھیجا گیا کہ آپ لیظہرہ علی الدین کلہ، دین کو غالب کریں، اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے پوری دنیا میں، متمدن دنیا میں دین کو نافذ کر کے زندگی کے ہر نظام کو چلایا صحابہ نے، کامل دین. تو یہ دین اسلام اس لیے آیا ہے، انسان کو اللہ نے زمین میں خلیفہ بنایا ہے، جاعل فی الارض خلیفہ، کہ زمین کا پورا نظام اللہ کی مرضی کے مطابق چلائے، اللہ کا نائب بن کے. یہ نہیں ہے کہ دنیا تو کسی اور کے ہاتھ میں ہے، پوری دنیا کسی کے ہاتھ میں ہے اور ہم کسی کونے میں بیٹھ کے کچھ کتابیں پڑھ رہے ہیں، کچھ عبادت کر رہے ہیں. دنیا سے، دنیا کی زندگی سے، دنیا کے نظام سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دنیا میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہمارا شمار ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی زور ہی نہیں ہے.
پوری دنیا جو ہے وہ اللہ کے باغیوں کے ہاتھ میں ہے. یہ قرآن اسلام کا مقصود نہیں ہے حضور کا. تو اب جو ہے پوری دنیا میں اسلام کا نظام لانا ہے تو ایک آدمی سے نہیں آئے گا، اس کے لیے امت چاہیے، حزب اللہ چاہیے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون. ایک ایسی امت پوری جو سب کا ایمان ایک ہو، سب کی سوچ ایک ہو، سب کی تربیت ایک طرح کی ہو، اور وہ آپس میں متحد رہیں جیسے ایک جسم کے اعضاء متحد رہتے ہیں. جب ایسے ایک بڑی جماعت اپنے اصولوں پر پکی، اپنے اصول پر ایمان والی، یقین والی، اور اپنے اصولوں پر پوری زندگی چلانے والی، جب ایک ایسی مضبوط جماعت ہو تبھی جہاد ہو سکتا ہے، کفر کو توڑا جا سکتا ہے، نظام قائم کیا جا سکتا ہے. تو یہ ہے اصل اسلام. لیکن ہمارے مدارس، یہ جو مدارس جب شروع ہوئے اس وقت کیا ہو گیا تھا، پھر ہم لوگ پھر مکہ کے دور میں پہنچ گئے تھے پورے عالم میں، خاص طور پہ ہندوستان میں. یعنی نئے سرے سے ایمان تازہ کرنے کی ضرورت تھی، نئے سرے سے اسلام کی تعلیم دینے کی ضرورت تھی. امت کیا ہے پورے عالم میں ٹوٹ گئی تھی، بکھر گئی تھی، بے طاقت ہو گئی تھی، بے عزت ہو گئی تھی، ایمان بھی چلا گیا تھا تقریباً. تو نیچے سے جیسے مکے سے حضور نے جو محنت کی، وہاں سے محنت کرنے کا زمانہ تھا. تو ہمارے مدارس کا جو نظام ہے وہ دار ارقم کا نظام ہے کہ بھئی اطراف کفر کا حلقہ ہے، آپ جو ہے بیٹھو آپ، اور بیٹھ کے بنیادی تعلیم علم دین کو زندہ رکھو. جو اصحاب کہف کا نظام تھا، پورا ملک کافروں کے ہاتھ میں تھا، تو ایمان بچانے کے لیے کہف میں چلے گئے تھے. تو ایسے دور میں یہ مدارس قائم ہوئے. اب ایسا ہوا ساری دنیا میں، اب ایسا نہیں، اب آخری دور آ گیا. یہ 80-90 سال کے بعد اب آخری دور ایسا آ گیا ہے کہ پوری دنیا سے شیطان کا تخت الٹ کر اللہ کا دین چلانے کا وقت آ گیا ہے. آج سے 80 سال پہلے جیسی امت تھی آج ویسی نہیں ہے. آج کل جمعہ میں ہی ہمارا کوروٹلے میں بیان ہوا تھا. میں نے کہا کہ کوروٹلے کے ہی دیکھو کہ آج سے 80 سال پہلے کیا حال تھا. مسلمانوں کو دین معلوم ہی نہیں تھا، حالانکہ حیدرآباد میں مسلم حکومت تھی، مگر وہ انگریزوں کی تابع تھی. اور امت کا حال یہ تھا کہ ہمارے گاؤں میں لوگوں کو رمضان کب آیا کب گیا پتہ نہیں ہوتا تھا، جیسے کہ روزہ نماز وغیرہ نہیں تھا. سب محرم ایک معلوم تھا، محرم آتا تو عاشور خانے تھے، ہر محلے کے عاشور خانے تھے. مسجدیں نہیں تھی، 2 مسجدیں تھی، عاشور خانے بہت تھے. تو محرم میں ہی علاووں کے اطراف ناچنا، پیر بٹھانا، وہی شناخت تھی مسلمانوں کی. اور شام ہوتے ہی پورے سیندی پینے کے واسطے تاڑوں کے جانے، نمازی لوگ بھی عصر کی نماز پڑھ لے کے سیدھا جاتے تھے تاڑوں کے جھاڑوں میں. میرا پینے میں پڑیا دم، دلہے بھائی سلام علیکم. تو کوئی بھی رشتہ دار آیا سمجھو تو پہلا کام کیا ہے اس کی خاطرداری ہے کہ سیدھا لے کے تاڑوں میں جانا شام ہوتے. یہی لیول تھا بس. اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، اس کے کام کیا ہے، بدعات خرافات کچھ تھا ہی نہیں. اور آج کیا عالم ہے سمجھے. کتنے حفاظ ہے، میں نے بتایا کتنے حفاظ ہے، کتنے علماء ہے، کتنے اللہ کے راستے میں 4 مہینے سال لگائے ہوئے لوگ ہیں. کتنی تحریکیں، کتنا مسلمانوں میں شعور، کتنی مسجدیں. تو آج سے 80 سال پہلے امت پورے عالم میں ایسی تھی جیسے مکے میں کام شروع ہوا تھا. نظام اسلام کا ختم ہو کے امت ختم ہو گئی تھی. لیکن ان 80 سالوں میں، 80-90 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے پورے عالم میں تعلیم عام کر دی. ایمان کی محنت چلی، زبردست ایمان کی محنت. اپنی انڈیا کی تو ہمارے سامنے ہے، تبلیغ جماعت کی محنت ہے. کیسے مجاہدے، کیسے اللہ کی نصرت کے واقعات،
کیسا رونا تڑپنا، اور جماعتوں میں نکل کر کیسی اللہ کی غیبی مدد کے مشاہدے، کیسی قربانیاں. میوات کے دیہاتی نکل کے مصر والوں کو جا کے ہلا رہے ہیں. عجیب، ایک ایسا لگتا تھا کہ وہ بولتے تھے جماعت میں قرن اول کا ہیرا لے کے آئے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ. وہی ایمان کی بہار، وہ کیفیات. اس زمانے میں پوری دنیا میں ایسی تحریکیں چلی، ہندوستان میں اور ایشیا کے لوگوں میں تبلیغ، پھر پوری دنیا میں بھی پھرے وہ لوگ، لیکن عالم عرب میں اور باقی ملکوں میں بھی ایمان بنانے کی زبردست تحریکیں چلی. ایمان بھی، دین کا فہم بھی، پورے دین کا فہم. پھر سے اسلام کو پوری ایک خلافت کے طور پہ قائم کرنے کے جذبے. اب ہم تو یہاں پر چونکہ غیر مسلموں کی حکومت کے تحت تھے، وہ سب موضوعات ہمارے لیے بے وقت کی بات تھی، بے وقت کی راگنی تھی. لیکن جو مسلمانوں کے ملک تھے، وہاں جو دین زندہ کرنے کے لیے جو محنتیں چلی، اس میں پورے دین کی بات آئی. دین کے ہر شعبے کو نئے زمانے کے لیول پر سمجھا اور سمجھایا گیا. تو گزشتہ 80 سال کے بعد ہم آج اس جگہ پہ نہیں ہیں. اب ہم فتح مکہ کے لیول پہ ہے. وہ ہم جب مدرسے ہم لوگوں نے شروع کیے تھے، وہ دار ارقم کا دور تھا، اور اب کیا ہے، فتح مکہ کے سامنے ہیں ہم لوگ. تو اب کے تقاضے بہت بدل گئے. اب امت کو پورے دین پہ اٹھانا اور ایک امت بنانے کے کام میں لگانا ضروری ہے، کیونکہ یہ جو کشمکش سارے عالم میں چل رہی ہے، اس کا سامنا امت کرے گی، پورا ایک مضبوط امت. تو سارے ملی تقاضے سب پتہ ہوں، امت کس کس چیز سے بنتی ہے، امت کس کس چیز سے طاقتور ہوتی ہے، ان سب چیزوں کو کرنا ہے. کیونکہ اب آخری معرکہ ہے دجال سے. اب وہ صرف مدرسوں میں جو نادرہ حفظ اور اسلام کے علوم کی حفاظت کا جو ختم تھا نہیں، وہیں تک نہیں رکنا ہے. وہ بنیادی ختم ہے، وہ اس کے بغیر امت وجود میں ہی نہیں آتی. تو بنیادی کام ہے، لیکن اب بنیادی کام سے بہت آگے کام بڑھ گیا ہے. جیسے جڑ کا کام ہے نا، جڑ ہے تو پورا درخت ہے، مگر جڑ کے بعد تنا بھی چاہیے، اور اس تنے میں بڑی بڑی شاخیں بھی چاہیے، ان شاخوں پہ پتے بھی چاہیے، اور پھول اور پھل بھی چاہیے. تو یہ جو ہمارے مدرسوں کی تعلیمی جو محنت ہے، یہ صرف جڑ کی محنت ہے، جو بنیادی ہے. ایک دم جڑ کے بعد ہی سب وجود میں آئے گا، لیکن جڑ لے کے بیٹھیں گے تو آپ اس کو درخت نہیں بول سکتے. تو اس وقت کام بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب جو علماء مدرسوں سے نکل رہے ہیں اور جو عالمات مدرسوں سے نکل رہی ہے، ان کو امت کیسے بنایا جائے، امت کو بیچارگی سے کیسا نکالا جائے، امت کی طاقت کیسے بنائی جائے، اتنی طاقت کہ وہ کفر کو توڑ سکیں. اس لیے کہ اب زیادہ دن نہیں ہے کفر کو توڑنے کے. اس واسطے ہمارے علماء کے دل و دماغ پر اس بات کا غلبہ ہے، خاص طور پہ ہمارے حضرت مولانا شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم، کہ دین کے پورے تقاضوں کی فکر آئے، امت پناہ آئے، سب مل جل کے کام کریں، ملی تقاضوں کو سمجھیں. ہمارے علماء اور ہم سے متعلق لوگ اس ملک کے کیا حالات ہیں، ان حالات میں کیا کیا کام کرنا وقت کا تقاضا ہے، اس کا شعور پیدا کرنے کے لیے حضرت جو ہے ڈسٹرکٹ محنت کر رہے ہیں. اب آج بھی محبوب نگر میں وہ صرف بولنے والے تو تھوڑے ہوں گے، مگر فیلڈ میں یہ عمر میں اتنے آزار کے باوجود امت پنے کی بات، امت بنانے کی بات، ملکی تقاضوں کی بات کر رہے ہیں. اب اس جلسے کے منتظمین بھی بس ان کی بھی یہی طرف ہے کہ آج کے اعتبار سے
مدرسے کے فارغین کو کتنے میدانوں میں کام کرنا ہے، کتنے میدان کھلے ہوئے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ مدرسوں سے اتنی لڑکیاں عالم بن کے نکل رہی ہیں، تو یہ کس کس میدان میں کام کر کے امت بنائیں جو آج کے تقاضوں کا سامنا کر سکے۔ تو یہ جو جلسہ ہے، جو بیٹھک ہے، یہ جو موضوع ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام نام ہی ہے پورے زندگی کے نظام کو چلانے کا، اس کے لیے امت بنانا ضروری ہے، اور امت بنانے کے تقاضے اتنے ہی اہم ہیں جیسا فرض نماز پڑھنا اہم ہے، جیسے نفلیں پڑھنا اہم ہے۔ جب مدینہ حضور تشریف لائے تو پوری معیشت یہودیوں کے ہاتھ میں تھی، پورا بازار انہی کے ہاتھ میں تھا، بازار ان کے ہاتھ میں رہنے کی وجہ سے لوگ استحصال کرتے تھے مسلمانوں کا، اور مسلمان عورتوں کی انہوں نے توہین بھی کی۔ تو حضور نے اس بات کو یہ کیا کہ بھائی اگر امت کو امت کی طرح رہنا ہے، بھکاریوں کی طرح، غلاموں کی طرح، مجبوروں کی طرح نہیں رہنا ہے، تو ان کی مارکیٹ ختم کی جائے، اپنی مارکیٹ قائم کی جائے۔ تو حضور نے صحابہ کو، مسلمانوں کو ترغیب دے کے ایک مسلمانوں کا بازار حضور نے قائم کیا الگ جگہ پہ، اور اس کے ایسے فضائل بیان فرمائے، ایسے فضائل بیان فرمائے کہ اس بازار میں تجارت کرو، اس بازار میں خریدو، اس بازار میں بیچو۔ فرمایا اس بازار میں آ کے جو خریدے گا اس کو رات بھر عبادت کر کے دن بھر روزہ رکھنے والے کا مقام ملے گا۔ اب یہ دین میں آخری درجہ ہے یہ اللہ سے جڑنے کا، کہ آدمی دن میں روزے رکھ رہا ہے، رات میں عبادتیں کر رہا ہے، کتنا وہ اللہ سے اٹیچ ہے۔ اس کو معیار بنا کے حضور نے سمجھایا کہ اب تقاضا بازار کا ہے، اب تم بازار مضبوط نہیں کر کے صرف نمازیں پڑھو گے تو پھر درجہ نہیں ملے گا، اب تقاضا بازار قائم کرو، بازار قائم کرو گے تو اسلام قائم ہوگا، مسلمان امت اس قابل ہوگی کہ وہ مکے کو توڑ سکیں، ورنہ بازار نہیں ہے، اکانومی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو کیسے لڑیں گے؟ تو اب تقاضا کیا ہے؟ وہ نماز روزے کے برابر ہو گیا، یہ بازار اپنا بزنس مضبوط کرنا، یہ دین کے مزاج کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اب تک ہم لوگ کیا ہے، صرف پڑھنے پڑھانے کی لائن میں رہ کر ضرورت اس بات کی تھی کہ لوگوں کو دینی تعلیم پڑھنے پڑھانے پہ خوب ابھارا جائے، اس لیے کہ وہ وقت کا تقاضا اتنا ہی تھا، پہلے بچاؤ دین کو۔ تو وہی فضائل بولنے کے ہم لوگ عادی ہیں، حافظ قرآن بنانے کے کتنے فضائل ہیں وہ خوب ہم مشہور کر دیے، یہاں تک سب اسکولوں والے سب حافظ ہی بناتے ہو رہے۔ تو اور عصری تعلیم کے خلاف ہم لوگ بولتے رہے، اس لیے کہ اس وقت دینی تعلیم لانا ضروری تھا۔ جب بولنے والوں کو پورے پہلوؤں کا، ہمارے اکابر کو کے جملوں میں، ان کی تعبیرات میں تو جامعیت رہتی، مگر نیچے والے کیا ہوتے ہیں، کچھ چیزیں لے کے وہ وہی بولتے رہتے ہیں۔ تو انگریزی تعلیم کے خلاف بولنا، انگریزی میڈیم اسکولوں کے خلاف بولنا، مختلف پہلوؤں کو جیسے ہماری زبان پہ عام تھا، مگر اب کیا بول رہے علماء؟ انگلش میڈیم اسکول قائم کرو، پورے علماء بول رہے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر امت نہیں بنتی۔ تو ایسے ہی کئی موضوعات ایسے ہیں جو ہم لوگ اب تک ان موضوعات کی گہرائی کو، اہمیت کو، عظمت کو نہ بولتے تھے نہ سنتے تھے، وہ اجنبی تھے، حالانکہ وہ قرآن و حدیث میں ہے، حالانکہ وہ ہمارے ہی پڑھے ہوئے نصاب میں ہم وہ حدیثیں، سیرت کے واقعات پڑھ چکے ہیں، مگر چونکہ وہ ٹارگٹ نہیں تھے تو وہ دماغ میں بیٹھے نہیں۔ تو اب یہ جو مجلسیں ہیں، اس کا مقصود یہ ہے کہ آج کے دور کے اعتبار سے جو اللہ چاہتے ہیں امت بنانا، بنیادی تعلیم کے ساتھ ساتھ، بنیادی عبادات کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ایک طاقتور امت بنانا، اگر نہیں بنائیں گے تو یہ مدرسے بھی ختم ہو جائیں گے، مسجدیں بھی ختم ہو جائیں گی، ویسی نوبت آ گئی۔ کیوں؟ اب یہ کفر کی، اسلام کی آخری جنگ شروع ہو گئی۔
تو ہم اس کے اعتبار سے امت کو تیار نہیں کریں گے تو وہ ہم سے مدرسے ہر چیز چھین لیں گے، اب ہمارے مدرسوں کے پیچھے پڑے۔ تو اس حساب سے یہ موضوع ہے آج کا بہت اہم، کہ اب ہماری عالمات کے دماغ میں بھی آنا کہ آج کل کے تقاضے کیا کیا ہیں۔ اب تک جو کام کر رہے ہم وہ بہت قربانیوں کا کام ہے، بہت اہم ہے، وہ اس کام کی اہمیت میں ہم ایک ذرہ بھی کمی نہیں لا سکتے، کیونکہ اس کام کی ہم کو صلاحیت ہے، مدرسے چلانے کی صلاحیت ہے، ناظرہ پڑھانے کی صلاحیت ہے، حفظ کرانے کی صلاحیت ہے، نمازیں درست کرنے کی صلاحیت ہے، مسئلے مسائل بتانے کی صلاحیت ہے، اس رخ سے امت ہم سے جڑی ہوئی بھی ہے، تو وہ کام کو اسی رفتار سے کرنا، اس میں اور اضافہ کرنا ضروری ہے۔ مدرسے چلانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے، معجزہ ہے اسلام کا جو مدرسے چل رہے ہیں، اور ایک آدمی مدرسہ چلاتا ہے تو بہت بڑا مجاہدہ ہے وہ۔ خواتین کی تعلیم بھی بہت اہم ہے، تو اب جو کام ہے اس کی اہمیت میں ایک پیسہ بھی کمی محسوس کیے بغیر ہم کو یہ کرنا ہے کہ اور تقاضے کیا ہیں، یہ تعلیم آخر کس غرض کے لیے ہے؟ اسلام صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے ہی ہے یا عمل کرنے کے واسطے ہے؟ بھئی اسلام میں اگر سود اللہ سے جنگ ہے، اور محلوں میں ہمارے مسلمان غریب امیر سب سود میں پڑے ہوئے ہیں، تو ہم خالی سود کے بارے میں حدیث بول لیے، پڑھ لیے، یاد کر لیے تو ختم ہو جاتا؟ یا اپنے محلے میں سے سود ختم کرنا اتنا بڑا گناہ ہے؟ اب سود ختم کرنے کے واسطے کتنی محنت ہے، علاقے کے بستی والوں کا ذہن بنانا، مالداروں کا ذہن بنانا، عوام کا ذہن بنانا، اس کے لیے کئی علماء لگنے پڑیں گے، ذہن بنا کے سودی نظام کے اپوزٹ میں بغیر سود کے لوگوں کے تقاضے پورے کرنا ہے، اس لیے کہ غریبوں کو خریدے کی تو ضرورت ہے، اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بچہ پیدا ہوا، بیماری آئی، ضرورت کے بیچ میں ان کی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ جو بیچ بیچ میں بڑے اخراجات آتے ہیں تھوڑے بڑے، وہ لوگوں پاس نہیں، 5,000 کوئی دینے والا نہیں، غریب کو کون خریدا دیتا؟ ہم ان کو مولویوں کو تعلقات ہے تو 10 لاکھ بھی دے دیتے، مگر ایک غریب آدمی کو اس کا بھائی بھی نہیں دیتا، کیوں؟ وہ تو واپسی کا ڈر رہتا۔ اب اس کی بچی بیمار ہے، سود کا قرضہ لے کے اس کو ہاسپٹل کو جانا، تو زندگی میں ایسے واقعات آتے رہتے ہیں کہ سود آپ کے محلے میں پھیلا ہوا ہے۔ اب اس سود کو دور کرنے کے واسطے پوری ملت کا ذہن بنا کر بلا سودی ادارہ آپ قائم کریں گے تو ہی اسلام کا مطلب پورا ہوا نا۔ صرف اپنے مدرسے میں اپنی بچیوں کو پڑھا دیے سود حرام ہے، ختم ہو گیا کہ ہمارا کام؟ یہ ماحول ایک دم دوسرا ہے، نشے کی عادت ہے بالکل، عورتوں میں، بچوں میں، مردوں میں، لڑائی جھگڑے، نفسیاتی امراض، پوری قوم ٹوٹ پھوٹ کر برباد ہو رہی ہے۔ تو اب نشے کے خلاف حدیثیں ممبر سے بول دیے یا مکتب میں پڑھا دیے مدرسے میں تو کافی ہے کیا؟ اس کے لیے اسلام آیا ہے کیا؟ خالی مذاکروں کے واسطے؟ اب یہ کون کرے گا؟ جو اسلام کو جاننے والے ہیں علماء، وہی تو اسلام کو نافذ کرنے کے لیے جہاں جتنا ہو سکتا ہے وہی تو مکلف ہیں، وہی ذمہ دار ہیں۔ تو اس اسلام کو جب ہم سوسائٹی میں چلانے کے لیے آگے بڑھیں گے تو کس طرح ملت کو آمادہ کرنا ہے، کس طرح آج کل کی ان کی جو مجبوریاں ہیں ان کا کیسے حل کرنا ہے، اب یہ سب کیا ہے؟ امت بنانے کی چیز ہے، اس کا ذہن بنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس آجز کو عنوان دیا گیا ہے۔ علماء میں تو ماشاءاللہ مفتی صاحب جو ہے تربیت الفضلاء، مختلف موضوعات کے ماہر جو ہیں پورے ہندوستان بھر میں، ہر تقاضا علماء کے سامنے آئے اس کے لیے ماہرین سے بیانات کروا رہے ہیں، تاکہ پورے امت کو بنانے کا، پورے دین کے تقاضوں کا احساس ہو جائے۔ اب رہا عورتوں کا معاملہ، ماشاءاللہ مردوں سے زیادہ لڑکیوں کے مدرسے سکسیس ہے، ہر جگہ لڑکیوں کی مدرسوں میں اچھی خاصی تعداد ہے، بعض وقت اچھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کی بھی تعداد ہے،
اور پوری قوم کا ذہن بنانے والی طاقت عورتیں ہی ہیں. عورتیں وقت کے تقاضوں کو جتنا سمجھیں گی، یہ ہماری عالمات تقاضے کیا ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرنے کے راستے کیا ہیں، ہماری عالمات سمجھیں گی تو پھر وہ پورے محلے کا ذہن بنائیں گے اور کام کا بڑا میدان بھی ملے گا. کام کے راستے معلوم ہونا چاہیے. ایک ہی مدرسہ قائم کرنا یہی معلوم ہے تو کتنے لوگ مدرسہ قائم کریں گے؟ تو ہر شعبے میں کام کریں گے تو ہمارے پورے علماء کو، عالمات کو کام ملے گا. اور دین کی بنیاد پہ بات کرنے کی صلاحیت عالم اور عالمہ کو ہی ہے. کوئی جس کو قرآن سے بولنا، حدیث سے بولنا، اسلامی تاریخ سے بولنا، اور اس امت کی جان کیا ہے، اسلام کو قرآن حدیث سے بولیں گے تو یہ لوگ آمادہ ہوتے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اب ہمارے مدرسوں میں، لڑکیوں کے مدرسوں میں بھی، لڑکوں کے مدرسوں میں بھی امت کیسے بنائی جاتی ہے، امت کو بنانے کے کیا کیا کام ہیں، کیا کیا میدان ہیں، پورا ان کے سامنے نقشہ آتا رہے. تب ہماری عالمات جو ہے بہت مفید بنیں گی، ان کی عزت سوسائٹی میں بڑھے گی. جو زندگی کے روزمرہ کے معاملات میں قوم کی رہنمائی کرتا ہے اس کو ہی قائد کی حیثیت مل جاتی ہے، قوم کی محبت اس کے دل میں آتی ہے. زندگی کے روزمرہ جو برننگ ٹاپکس ہیں، جو روزمرہ کے ضروری عملی ضروریات کے جو نظام ہے، اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں ہے تو ان کو لوگ قائد نہیں مانتے. ان کو ایک زائد حصہ بازو خالی ملے جب سلام ادب، کیونکہ ان کو زندگی گزارنا ہے. تو زندگی کے مختلف میدانوں میں امت کو اس طرح اٹھانا کہ وہ دینی جذبے کے ساتھ ہر امت کے ضروریات کا کام کریں. یہ ہمارے علماء کا بھی کام ہے، عالمات کا بھی کام ہے. اب جو ہے مجھے جو موضوع دیا گیا اس میں عالمی اور ملکی دو ہے کہ ہماری عالمات جو ہے عالمی مسائل پہ کیا رول ادا کرے. ہم لوگ ہے گھر کی چہار دیواری میں، مگر ہمارا دین عالمی ہے، اخرجت للناس ہے. پوری امت پورے انسانوں کے لیے پیدا کی، عالمی امت ہے، عالمی پیغام ہے، اور پورا عالم مل کے کھڑا ہوا ہے اسلام کے خلاف. پورے عالم پہ اثر ڈالنا ہے کیونکہ پورا عالم دشمن بنا ہوا ہے. اور امت کا، عالمی امت ہے تو امت کا ایک حصہ مرد ہے تو اور ایک حصہ عورتیں بھی ہیں. جو عالمی لیول کی تیاری مردوں میں کرانا ہے وہی تیاری ذہنی، علمی، عملی، وہی تیاری امت کی عورتوں کی بھی کرانا ہے. عورتوں میں تو مرد جا کے نہیں کر سکتے نا. عورتوں کو امت کی اتنی بڑی تعداد ہے، اس کو بنانے کا کام ہماری عالمات ہی کریں گے. اس واسطے عالمی سطح کا ذہن بنانا ضروری ہے مدرسوں میں. ماشاءاللہ تبلیغ جماعت میں دیکھو عالمی نیت بناتے روز اول سے. محلے میں گشت کر رہے ہیں تو بھی فکر کیا ہے؟ عالمی فکر. تو ہماری ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عالمی فکر بنائیں. عالمی کا جو مسئلہ ہے اس وقت ذرا اچھا مذاکرہ ہونا اس میں. مرد بھی بہت کنفیوز ہے، پریشان ہے. عورتیں تو بیچاری وہ گھرداری میں ایسی رہتی ہیں کہ ان کو عالم کی طرف توجہ نہیں ہے. بہت ساری عورتوں گھر میں ہی وہ بچے جو ستا رہے ہیں. عورتوں کو آج کل سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ بچوں کو کھانا کھلانا ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. ان کا صبح سے شام تک کا وقت کا ایک بڑا حصہ ایک ایک بچے کے پیچھے ایک ایک گھنٹے پیچھے پڑے تو کھانا کھاتا ہوں. چھوٹی چیزوں میں پھنس گیا ہوں. بچوں کو لے جا کے اسکول چھوڑنا، ذرا اس کے کپڑے وپڑے دھونا، اس کو کھانا پکا کے کھلانا، اس میں ہی تھک کے چور ہو رہے ہیں. ہم ایک عالمی امت ہے، ہم ایک عالمی رسول کی میں امتی ہوں. میری فکر عالمی ہو، میرے بچے کی فکر عالمی ہو. اس سے بہت دور چلے گئے ہم، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہ گئے. دنیا کہاں جا رہی ہے، تقاضے کہاں ہیں، اور ہم عورتیں جو ہے بہت ایک چھوٹی چیزوں میں پھنس کے رہ گئی. رسمیں تکلفات نبھانے میں رہ گیا، میں زندگی کے ناز اٹھانے میں رہ گیا.
اتنی توجہ، یہ شادیاں آئیں تو ایسی تیاری، لٹک جاؤ، وقت پہ نکلتے نہیں ہو، اس لیے کہ ان کو پورا سج کے سنور کے وہاں پہنچنا، بولے تو جلدی وقت پہ نکل ہی نہیں سکتے. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اچھی دیندار گھرانے کی، ہمارے سب گھرانوں کی عورتوں کا حال یہ کہ زندگی کے جو رسم ہیں، رواج ہیں، چھوٹے چھوٹے جذبے ہیں، وہی پوری طرح چھا گئے ہیں اپنے اوپر. اللہ اکبر. اور قابل احترام فاضلات، عالمی جو دنیا کے حالات ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت کرنے کا کام کیا ہے؟ دیکھیے، آخری جو غلبہ ہے نا وہ جنگ سے آتا ہے. تو امت کو تیار کرنے کے مراحل طے ہو چکے ہیں. یعنی مکے کی محنت ہو گئی پوری امت میں گزشتہ 80 سال میں. کافی ایمان کی محنت ہو گئی، مدرسے بہت پھیل گئے، تعلیم پھیل گئی، مسجدیں پھیل گئیں. اب یہ چلتی رہیں گی امت کو طاقت دینے کے لیے، لیکن اب چونکہ آگاہ ہے وقت عالم کو پلٹنے کا، تو اب جو ہے جہاد کا پوری دنیا میں غلبہ ہوگا. جہاد سے آئے گا اسلام. دوسری کوششیں اب ضمنی ہیں، جہاد ہے. اب ہمارا ہندوستان جیسا ملک جس کے اندر ہم دوسرے حکومت کے ماتحت ہیں، ہمارا اپنا کوئی اجتماعی نظام نہیں ہے، تو اصولی اعتبار سے جہاد، یہ جو لڑائی والا جہاد ہے اس کے ہم مکلف نہیں ہیں. تفصیلات اور ہوں گی وہ الگ الگ پہلوؤں کی. مجموعی طور پر چونکہ ہماری الگ سے، جیسے حضور نے مکے میں جہاد نہیں کیا اس لیے کہ مکے میں اپنی حکومت نہیں تھی، اپنی فوج نہیں تھی، اپنی ایک اجتماعیت نہیں تھی، اور لڑنے کے واسطے بہت ڈسپلن چاہیے، اور لڑنے والے بہت زیادہ اطاعت کے عادی ہونے چاہیے. وہ لڑائی جا کے فساد ہو جاتا ہے. تو جہاد کے لیے اصولاً اپنی الگ سے ریاست چاہیے، پورا نظام اپنے کنٹرول میں چاہیے. وہ یہاں پر ہم کو حاصل نہیں ہے. مگر باقی دنیا میں جہاں پر آزادی ہے، اپنا نظام ہے، وہاں اب جم کے جو ہے شروع ہو گئی ہے کشمکش. اب اسلام جہاد سے ہی آنے والا. اس واسطے اہل باطل کی کوشش سب سے زیادہ گزشتہ 300-400 سال سے، اس لیے کہ یہودیوں کو پورا معلوم ہے، ان کو بھی انبیاء کے علوم ہیں، ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے جہاد سے ہی اسلام آنے والا ہے. وہ کم تعداد میں رہیں گے، لوگ مٹھی بھر رہیں گے، لیکن ان کے جہاد سے ہی اسلام آنے والا ہے، ان کو معلوم ہے. تو گزشتہ کئی صدیوں سے ان کا ٹارگٹ کیا ہے؟ مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد ختم کرنا. تو وہ جہاد کو بدنام کر رہے ہیں، جیسے گالی ہے، جیسے جہاد کا مطلب ظلم ہے، ناانصافی ہے، وحشت ہے، درندگی ہے. ایک تو جہاد کو بدنام کرنے پہ پوری مشنری لگی ہوئی ہے. دوسری طرف مسلمانوں میں ایسے مفکرین بڑی تعداد میں پیدا کیے گئے جو امن کہہ کے مسلمانوں میں سے جہاد کا جذبہ ختم کریں. اب جتنے بھی نام نہاد مفکرین ہیں جس سے جدید طبقہ متاثر ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ گھما پھرا کے جذبہ جہاد ختم کر رہے ہیں. اور اسلام آنے والا ہے جہاد. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، حضور نے فرمایا، اس کو کوئی باطل نہیں کر سکتا. اور ماشاءاللہ پوری دنیا میں بہت جذبہ جہاد مسلمانوں میں پیدا ہو چکا ہے. ابھی جو ہے افغانستان کا جو جذبہ جہاد دنیا دیکھ چکی ہے کہ 50 ملکوں کی اعلیٰ ترین اسلحہ، اعلیٰ ترین جنگی ٹیکنکس سے مسلح فوجیں 20 سال تک افغانوں کے ساتھ، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، مٹی کے مکانات، لڑتے رہے لیکن ناکام ہو کے چلے گئے. پوری دنیا کو ایک روشنی ملی جذبہ جہاد، کس طرح اللہ کی مدد مجاہدوں کے ساتھ ہے. اب ہمارے سامنے جو ہے غزہ اور فلسطین کے مجاہدین ہیں. حدیثوں میں ان کے بارے میں فضیلت کی حدیثیں ہیں، تذکرے ہیں اس کے، ہمارے بڑے علماء اس کے تذکرے کر رہے ہیں.
تو ان کا جذبہ جہاد ایسا ہے کہ ساری دنیا میں لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں دیکھ دیکھ کے. یعنی ایک یوں سمجھو ایک حیدرآباد، خالی حیدرآباد شہر ہے وہ، اور اطراف سے دیواریں بنی ہوئی ہے، بڑی بڑی اونچی دیواریں، جیل خانہ ہے وہ. غزہ کیا ہے؟ ایک جیل خانہ ہے. اس سے باہر جانا ہے تو کئی چیک پوسٹوں پہ چیکنگ ہو کے جس کو اجازت دیے، روزانہ مزدوری کو بھی جانا ہے تو وہ ان کی اجازت. تو جیل خانہ ہے وہ، ہر طرح سے مجبور. اور دنیا کے جاسوسی کے سب سے اعلیٰ آلات جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے. ہندوستان وہاں سے ہی خرید رہا ہے. چیونٹی بھی کہیں جا رہی تو کدھر جا رہی، چیکنگ کے آلات ہیں ان کے. ایسے آلات لگا کر ہر طرف سے فوج کے گھیرے میں، اور ان کے آپس میں اختلاف، لڑائیاں ڈال کے، منافقین پیدا کر کے، پوری سہولتوں سے مجبور کر کے رکھے ہوئے ہیں بہت دن سے. سمجھے؟ اب پھر کیا ہے، ویسے لوگ جو ہے دنیا کی ایسی بڑی اسرائیل کا مطلب ہے امریکہ. اسرائیل کا اپنا کوئی الگ سے وجود نہیں ہے. کس کے ہتھیار آ رہے ہیں، پیسہ کس کا آ رہا ہے، مسلسل. اسرائیل کوئی چیز نہیں، وہ امریکہ کا ہی ایک حصہ ہے، بچہ. تو امریکہ سے لڑنا ہے. اب امریکہ سے لڑنے کے لیے کوئی آج سے 10-20 سال پہلے سے سوچو، کوئی بڑا سا بڑا ملک ہمت کرتا کیا؟ چائنا اتنا جو ہے زبردست معاشی حالت ہے، فوج بھی بہت اس نے بنا لی ہے، نئے نئے ہتھیار بنا لے رہے، مگر پورا بچنے کی کوشش کرتے رہتا، ہمیشہ بچنے کی کوشش کرتا رہتا. دنیا سے بڑے بڑے ملک، خربوں روپے کی جن کی اکانومی ہے، فوج ہے، لاکھوں کی فوج ہے، وہ لوگ سوچتے نہیں کہ ہم امریکہ سے لڑیں گے. مگر یہ قید خانے میں رہنے والوں میں سے کچھ لوگ زمین کے اندر تھوڑی بڑی تیاری کر کے اب ایسا لڑ رہے ہیں. جب اسرائیل کی فوج جانے والی تھی اندر تو ہمارا ہندوستان کا میڈیا بول رہا تھا کہ بس 4 گھنٹے بول رہا تھا، میڈیا پہ چل رہا. اب اسرائیل کی فوج اندر جانے والی ہے، 4 گھنٹوں میں پورا حماس ختم ہو جائے گا. ان کے پاس سرنگوں کو پہچاننے والے دستے ہیں، سرنگوں کو توڑنے والے ماہرین ہیں. یہ جائیں گے 4 مہینے کے، یہ لوگ 4 گھنٹوں کے مہمان ہیں. اور 4 گھنٹے جا کے اب 2 سال کے قریب ہو رہا ہے. اتنا اسلحہ پھونک دیا ہے گھر گھر پہ، اتنا ظلم کیا ہے. اتنا سب کرنے کے باوجود وہ عوام کو مار رہے. حماس سے فیل ہے ابھی بھی. میں روز پابندی سے سنتا ہوں 3-4 نیوز جو روزانہ پورا لڑائی کا نقشہ پیش کرتے. امریش مشرا بول کے سمجھے، وہ جنگی علوم کا ماہر ہے، وہ کمیونسٹ رہا ہے وہ. تو وہ بالکل روزانہ کی لڑائیاں انالیسس کر کے بتاتا، کدھر سے مارے، کون سے ہتھیار سے مارے، کون سے ٹرک سے مارے، پوری گردان پوری پڑتا انہیں پورا کر کے سمجھاتا. تو اتنی بڑی طاقت ہونے کے باوجود روزانہ مار کھا رہے ہیں لوگ، پٹ رہے ہیں. حماس کو کچھ نہیں ہو رہا. اب عام لوگوں کو جا کے بمباری کر رہے تو وہ کوئی کامیابی ہے کیا؟ عورتوں کو، بچوں کو مارنا ہو تو جنگ نہیں ہو، وہ کر رہا ہے بس. تو بہرحال جذبہ جہاد زبردست دنیا میں آ کے ہے. اللہ کے دین کے لیے جان دینے والے اچھی تعداد میں تیار ہو کے ہیں. اور یہ سب جیسے جیسے یہ جنگیں چلیں گے نا اور جان دینے والے پیدا ہوں گے، سمجھے. اور اللہ تعالیٰ کچھ ایک قوم کو دوسرے قوم سے ڈھکیل ڈھکیل کے اللہ کی جو پالیسی ہے، تو یہ قوموں میں اللہ نے ایسا ڈال دیا ہے کہ طاقتور قومیں خود مسلمانوں کو ٹریننگ دیتی ہیں، ہتھیار دیتی ہیں سب. حالانکہ وہ کافر رہتے ہیں مگر وہ آپس میں ان کے اللہ ایسا ڈالتے ہیں کہ وہ ہمارے لوگوں کو ٹریننگ دیتے ہیں. پوری دنیا کا مضبوط جو جال ہے نا کفر کا، وہ ہمارے ہی ہاتھ سے ٹوٹنا ضروری نہیں ہے، ان کو ہی آپس میں ٹکرا کے توڑ دینے والے ہیں اللہ تعالیٰ. تو اس میں سے دنیا کے 2 گروپ ہو گئے اس وقت. ایک گروپ مکمل مسلمانوں کے ساتھ ہے، رشیا، چائنا، ایران، یہ سب ایک بن گئے، سمجھے. دنیا پوری 2 حصوں میں آ گئی ہے.
تو یہ کفر کی طاقت کا، ظلم کی طاقت کا جو مضبوط نظام ہے، ان سے اللہ توڑوائیں گے. جب وہ لوگ کمزور ہو جائیں گے نا تو خالی ذرا دھکا دینے کے واسطے ہم لوگوں کو بلائیں گے. یہ جو صحابہ کرام روم اور ایران کو فتح کیے ہیں، اس کے پیچھے کی کہانی معلوم ہے آپ لوگوں کو. اور یہ مکے مدینے میں اسلام کیسے آیا، اس کی کیا کہانی ہے؟ بھئی 13 سال سے حضور مکے میں ایک ایک قبیلے سے بول رہے ہیں کہ اسلام لے کے آؤ، تم اللہ تعالیٰ تم کو عرب کا مالک بنا دیں گے. 13 سال حضور سمجھا رہے ہیں، کس کو بھی سمجھ میں نہیں آیا. مدینے والوں کو کیوں سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ مدینے کے حالات ایسے بنا دیے، کوئی ان کو ذرا بلانے والا چاہیے تھا. وہ لوگ 30 سال سے جنگ لڑ لڑ کے مدینے کی جو طاقتیں تھیں وہ کمزور ہو چکی تھی. ان کو اب سہارے کی ضرورت تھی. وہ تلاش میں تھے کہ کون آئے، ہماری لڑتی بڑتی پوری طاقت ختم ہو گئی ہے، کون ہم کو متحد کرے، یہ لڑائی بھڑائی کب ختم ہو. یہ یہودیوں کا غلبہ ہے مدینے میں، پورا مارکیٹ میں ہر چیز میں غلام بنے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ جو ہے نئی قیادت کے لیے بے چین تھے. اب یہودیوں سے سنتے تھے، وہ بولتے تھے، یہودی ان سے فخر میں بولتے تھے آخری نبی آنے والے ہیں، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں تھا وہ نبی آنے والے ہیں، وہ آئیں گے تو پھر ہم سب مل کے تم کو ملیمیٹ کر دیں گے، وہ نبی سے ہم کو غلبہ ملنے والا ہے بول کے وہ لوگ تذکرے سن کے تھے. ایک طرف ان کی 30 سال کی لڑائی، پورے لڑنے والے ختم، کمزور. دوسری طرف ایک آنے والے ہیں سنے ہوئے تھے. جب مدینے میں کچھ لوگ دیکھے حضور یہ جملہ بول رہے ہیں کہ تم عرب کے مالک ہو جاؤ گے، عجم کے تمہارے تابع ہو جائے گا، تو لوگ ایک دوسرے کو اشارہ کرے رہے وہی تو نہیں ہے یہ جن کا یہودی ہمارے پڑوسی انتظار کر رہے ہیں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مدت سے حالات بنا دیے تھے ایسے. وہ لوگ کوئی آئے ہم کو ایک کرے، اس کے لیے ذہنی طور پہ وہ لوگ بے چین تھے. اس لیے لپک کے وہ آئے اور انہوں نے دعوت دی اور قربانیاں دی. پورا کام صحابہ نہیں کر رہے، اللہ کر دے رہے پورا کام. ڈائریکٹ نبی نہیں کر رہے ہیں، وہ پورا جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کر رہے ہیں. ایسے یہ روم اور ایران جو فتح ہوئے ہیں وہ کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے پہلے ان کے بیچ میں 2 جنگیں زبردست کروا دی. آپس میں جنگ کر کر کے وہ لوگ ٹوٹ چکے تھے، ان کا نظام بالکل گرنے کے قابل تھا. اس وقت صحابہ جدھر گئے فتح ہوتی چلی گئی. وہ لوگ گرنے کے لیے تیار تھے. اللہ کا نظام ایسا کام کرتا ہے. تو پورا عالمی نظام ایسا کام کر رہا ہے کہ کفر کی مخالف طاقتیں وہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں. پھر جب صرف دھکا دینے کی ضرورت ہوگی نا، اس وقت امت کا استعمال ہوگا. تو یہ سب چیزیں ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس وقت پوری دنیا میں جنگیں چلنے والی ہیں. مسلمانوں کو ٹارگٹ بنا کر ہمارے اس ملک میں بھی، چونکہ یہودیوں کا یہ ایک حصہ ہے، ان لوگوں کی لمبی چوڑی پلاننگ سے، ان کی پلاننگ پوری ہونا ضروری نہیں ہے. بالکل وہ اسی خیمے کا ملک ہے. تو اب یہ بل فیل ہو گیا سمجھو، اپن مایوس نہیں ہونا. ان کے تو دماغ میں کیا تھا، 1916 میں پورے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے بول کے تھا. 25 آ گیا مگر وہ تصور نہیں کر سکتے وہ لوگ اس کا. ان کی پلاننگ بہت تھی، لیکن اللہ عالمی حالات ایسے بنا رہے ہیں کہ ان کو مسئلے نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ. تو میں جو پوائنٹ متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں، اس وقت پورے عالم میں اور ہندوستان میں مار پیٹ جنگیں چلنے والی ہیں. بظاہر مسلمانوں کے مظلوم ہونے کی اطلاعات روز پورے عالم سے آنے والی ہیں، لیکن اسلام کے آنے کا طریقہ یہ ہے. مکہ سے جب حضور مدینہ آئے تو مدینہ آنے سے پہلے ہی پیغام مل گیا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. تو ہجرت کی جو آیت ہے، رب انزلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا.
تو ہجرت کے موقع پہ ہی بتا رہے کہ اب حق آ گیا، باطل چلا گیا، فیصلہ ہو گیا۔ اب مدینے میں آنے کے بعد جو بھی جنگیں ہو رہی ہیں وہ حق کے آنے کا پروسیس ہے، وہ حق آنے کا طریقہ ہی وہ ہے۔ حق کی طاقت جو کھلتی ہے انہی ماحول میں کھلتی ہے۔ تو بہرحال اس وقت جو ہے یہ جو ہے سارے عالم کے حالات، اس سے ہماری خواتین کو واقف ہونا، ہندوستان کے حالات سے بھی واقف ہونا چاہیے، ہماری عالمات کو ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم لوگ خوش ہو جائیں کہ اب اسلام آنے والا ہے۔ جنگ بدر اس لیے ہو رہی ہے کہ فتح مکہ ہونے والا ہے، جنگ احد اس لیے ہو رہی ہے کہ 3-4 سال کے بعد فتح مکہ ہونے والا ہے۔ یہ رونے کی بات ہے کیا؟ یہ سارے عالم میں اسلام کے آنے کی چکری گھما دی اللہ تعالیٰ، ادھر جا رہا ہے سارے عالم کے لیے کہ حالات بن رہے ہیں۔ تو یہ سب لڑائیاں جو ساری دنیا میں، یہ فطری ہے، یہ ایسے ہی دین دنیا کے اندر غالب ہوتا ہے۔ جب حضور کے زمانے میں بغیر جنگوں کے عرب میں دین نہیں آ سکا، تو اب سارے عالم میں دین آنے کا فیصلہ ہے اللہ کا، بغیر جنگوں کے آئے گا کیا؟ بغیر سختیوں کے آئے گا کیا؟ تو آنے کا طریقہ یہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایک ایسے دور میں پیدا کیا کہ اگر ہم صبر و استقامت کے رہیں گے تو اس کے بدلے میں عالم میں ہدایت آنے والی ہے۔ کتنا بڑا خیر پھیلنے والا، کتنا بڑا مقام ہوگا۔ جہاں تک لڑنے اڑنے کی بات ہے، ہندوستان والوں کے واسطے نہیں ہے یہ، صرف یہاں کیا ہے، دین پہ جمے رہنا ہے۔ لوگ ڈرائیں گے، ڈراؤنی حالات آئیں گے۔ اب تک ہی بہت فسادات ہو گئے، ویسے ملک جب تقسیم ہو گیا تو 1 کروڑ مسلمان کٹ گئے، جب اس کے بعد بھی 30 سال تک بڑے بڑے فسادات ہوتے رہے۔ اچھی خاصی قربانی دے چکے ہیں مسلمان یہاں کے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ اس طرح کی جانی قربانیوں کی نوبت آئے، سے حالات نہیں ہیں، عالمی حالات، مگر یہ کہ ڈرانے کے حالات آئیں گے، دبائے جائیں گے، حقوق چھینے جائیں گے۔ تو ہم پہلے سے اپنے بچوں کا ذہن بنانا کہ اس کشتی میں ہم جیتنے والے، پریشان نہیں ہونا، دین پہ جمے رہنا ہے، بس استقامت، وسوسوں سے ایمان نہ چلا جائے۔ اس کے واسطے یہ جو آخرت، یہ جو اسلام کے غلبے والا موضوع جتنا بولیں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان محفوظ رہے گا، ہمت بنی رہے گی۔ تو اسلام کے عالمی تقاضے کے سلسلے میں کام کیا ہے؟ ہماری عورتوں کا، اپنے بچوں کا ذہن بنانا، استقامت والا ذہن بنانا، ان حدیثوں کا مذاکرہ ہونا کہ اب اسلام آنے والا ہے۔ یہ جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے یہ پہلے سے حضور نے جیسا بتایا ہو رہا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو ملکی حالات کو، عالمی حالات کو سنبھالنے کے لیے بنیادی کام اس وقت یہی ہے کہ ایمان بنایا جائے، استقامت سکھائی جائے، اسلام پہ استقامت کے ساتھ رہنا ہی ہمارا جہاد ہے، اور جذبہ شہادت پیدا کیا جائے، جا کے لڑنے کے واسطے نہیں، کیونکہ اسلام میں شہادت کی بہت اہمیت ہے۔ یہ تو ہے عالمی ملکی حالات، عالمی حالات میں ہماری ذمہ داری بنیادی۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو، امت کو ایسا بنایا جائے کہ ہمارے پڑوسیوں کو کا دل جیتنے کے لیے کیا کیا کام چاہیے، اس کے مذاکرے ہوں۔ اس ملک میں نفرت دور ہونے کے لیے کیا کیا کام چاہیے، یہ عورتیں اپنے بچوں کا ذہن بنائیں، اور کون بنائے گا؟ جتنا اثر ماں کا بچوں پہ ہوتا ہے وہ دوسروں کا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر اسلام پھیلنے کا جذبہ ہوتا تھا، اسلام کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ ہوتا تھا، وہ جذبہ بنانے کا وقت ہے اس وقت۔ اب اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ امت بنانے کے کام۔ تو اس میں ایک پہلو جو سماجی جو خدمات کی ضرورت ہے، ہماری عالمات اپنے اطراف کی مسلمان عورتوں کا ذہن بنائیں، اور خاص اور تعلیم یافتہ عورتیں بہت بڑی تعداد میں ہیں، تعلیم بہت عام ہو گئی ہے مسلمانوں میں، تو قابل عورتیں، جدید جو دنیا کا سسٹم ہے اس کو استعمال کرنے کی صلاحیت والی عورتیں بہت بڑی تعداد میں مسلمانوں میں پیدا ہو کر ہے، جو مسلمانوں کی ایک بڑی قوت ہے۔ عموماً ہم ان لوگوں کو چھیے بغیر چھوڑ دیے، ان کو قریب لانے کا کام ہم سے نہیں ہو رہا ہے۔
ہم کیا کر رہے کہ غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے کاروبار کے لوگ، ان کی بچیوں کو لا رہے ہیں. اب وہ لوگ کیا ہے، بچی کی شادی ہو جاتی بول کے پڑھا دے رہے. تو امت کا جو طاقتور عورتوں کا طبقہ ہے نا، ان کو ہم لوگ اپنے ہاتھ میں نہیں لے رہے. جبکہ ہمارے پاس علم دین ایسا زبردست ہے کہ بڑی سی بڑی دنیاوی ڈگری والی عورت کو متاثر کر سکتی ہے کہ عالمہ، اگر پورا وہ موضوعات پہ ماہر ہو جائے. اتنی بڑی بڑی تنظیمیں چلا رہے ہیں، ادارے چلا رہے ہیں، دنیاوی بڑے بڑے عہدوں پہ ہے نا، ان سب کو ہم اپنے ہاتھ میں لے سکتے. اس کا ارادہ ہو، اس لائن کے موضوعات کا مذاکرہ ہو تو ہو جائے گا. تو امت میں پڑھے لکھی اتنی بڑی تعداد، عورتیں ہی زیادہ ہیں، ہر اسکول میں لڑکیاں ہی زیادہ پاس ہوتی ہیں، زیادہ نمبرات وہی لاتی ہیں. اس وقت اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ عہدوں پہ مسلمانوں کی بچیاں ہی ہیں بچوں کے مقابلے میں. تو یہ بچیوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ان کے ذریعے سے امت تعمیر کرنے کا کام ہمارے عالمات کا ہے. مشکل کچھ نہیں ہے، جو راستے پہ اپن چلنا شروع کرتے وہ آسان ہو جاتا ہے. تو ایک جو ہے تھوڑا سا ایک نقشہ، یہ سماج کی خدمت کا جو کام ہے اس کے کئی پہلو ذہن کھلنے کے لیے میں بیان کر رہا ہوں. ہماری امت کی ہم کیسے کیسے خدمت کر سکتے ہیں، عورتیں ہم کیسے کر سکتی ہیں. تو جو قوم کی خدمت کا جو جذبہ ہے وہ کئی طرح سے اس پر ہم عمل کر سکتے ہیں. ایک ہے قانونی مدد دینا، مسلمانوں میں جو بھی مظلوم ہیں ان کو قانونی مدد دینا. ایک ہے ان کو مالی مدد دینا. ایک ہے عورتیں ہماری معلمات اپنی صلاحیت اور امت کی باصلاحیت عورتوں کی صلاحیت امت کے لیے استعمال کرنا. یہ ایک ہے خدمت کا طریقہ. اور معلومات کی وجہ سے، تجربات کی بنیاد پر جو بصیرت پیدا ہو رہی ہے اس سے امت کی رہنمائی کرنا. کبھی ہم نہیں کر سکتے کئی کام، دوسروں کو توجہ دلا کے کر سکتے ہیں. ہماری لائن کا نہیں رہتا، مزاج کا نہیں رہتا، مگر اس لائن کے لوگوں سے رابطہ کر کے امت کی خدمت ہو سکتی ہے. اب تھوڑا اس کی صحابہ سے، تابعین سے مثالیں. قانونی مدد کیسی رہنا چاہیے عورتوں کو. صحابہ کے فوراً بعد کا تابعین کے دور کا واقعہ ہے. مدینے کے قاضی جو ہے ابو بکر بن حزم ہے. تو ایک دیہاتی آدمی نے کچھ لوہے کی انگیٹھیاں چرا لی، لوہے کے چولہے. تو اب قاضی نے کیا ہے فیصلہ کر دیا کہ اس کو قید کر دیا. تم نے لوہے کی انگیٹیاں چرائی، قید کر دیا اور ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دیا کہ اس کا ہاتھ کٹ ہوگا چونکہ چوری کی. اب وہاں مدینے میں حضرت عائشہ کی ایک شاگردہ تھی، حضرت عائشہ رضی دور تابعین ہے، شاگردہ تھی عمرہ بنت عبد الرحمن. ان کو پتا چلی کہ ایک دیہاتی کا ہاتھ کٹنے والا ہے انگیٹیاں چوری کرنے پہ، تو وہ برداشت نہیں کر سکے. یہ ہے قانونی مدد دینا. اب وہاں عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، فیصلہ ہو رہا ہے. فیصلہ ہوتے ہی ان کو اطلاع ملتے انہوں نے کیا کیا، ان کی ایک باندی تھی امیہ، اس کو بھیجا، جاؤ قاضی کے پاس جاؤ. وہاں عدالت چل رہی تھی، اس نے جا کے پورے بھرے مجمع میں آگے بڑھ کے، اب وہ باندی کے اندر بھی ویسا جذبہ، ہمت انہوں نے پیدا کی. اس نے جا کے عدالت میں سب کو روک کے مخاطب کر کے کہا کہ میں جو ہے حضرت عائشہ کی شاگردہ ہوں. اور فرمایا تمہاری خالہ نے، حضرت عائشہ کو خالہ، یہ شاگردہ، یہ شاگردہ کی طرف سے باندھی گئی تھی نا. اس باندی نے کہا کہ وہ جو حضرت عائشہ کی جو شاگردہ ہے ان کو اشارہ کر کے، تمہاری خالہ کی طرف سے میں پیغام لے کے آئی ہوں. بھانجے تم نے ایک دیہاتی آدمی کو معمولی سی چیز پر قید کر دیا اور اس کے ہاتھ کٹنے کا فیصلہ کر رہے ہو. سنو، چوتھائی دینار، وہ تو سونے کا رہتا ہے، چوتھائی دینار سے کم کی چوری پر ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے. وقت کا قاضی فیصلہ کر چکا ہے، لیکن جا کر روک کر مداخلت کر کے بول رہی ہے باندھی. تو قاضی نے اس مداخلت کو قبول کر لیا اور اس کو رہا کر دیا. تو ہماری ہر عالمہ کو اور ہر مسلمان بچی کو ایسا ہونا چاہیے، انصاف پسند ہونا چاہیے. یہ واقعہ کیا بتاتا ہے، کہیں بھی خاندان میں ظلم ہو رہا ہے
محلے میں ظلم ہو رہا ہے تو خاموش نہیں بیٹھنا. یہ اڑتے سکاٹی مائک کو لگا لوں بول کے بولو سنتے نہیں بھائی, جانا بیکار نہیں. یہاں تو عدالت میں جا کے قانونی مدد دے رہے ہیں, ایک نقطہ بتا رہے ہیں جا کے کہ بھائی سونے کی اتنی مقدار پہ ہی کٹ سکتا ہے ہاتھ, تو قانونی مدد کر رہے ہیں مجرم کی, ملزم کی. تو ایسے کتنے موقع ہیں کہ مسلمانوں کو قانونی مدد کی ضرورت ہوتی ہے, مختلف گھروں میں ظلم ہوتا رہتا ہے. تو ایک مدد ہے قانونی اور ایک ہے مالی مدد. اب عام طور پہ ذہنوں میں کیا ہے, مرد حضرات سخی رہتے, عورتیں جو ہے بس سخی نہیں رہتے, کنجوس رہتے ہیں, صدقہ خیرات دین کے لیے پیسہ خرچ نہیں کرتے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, والمتصدقین والمتصدقات, صدقہ کرنے والے مرد, صدقہ کرنے والی عورتیں. تو حضرت عائشہ کے بارے میں حضرت عروہ ان کے بھانجے کہتے ہیں ایسی سخاوت کی شان تھی ان کی کہ 70,000 درہم آ جاتے تھے تو ایک ہی محفل میں لٹا دیتے تھے غریبوں کی. اور اپنی قمیض جو ہے اس کو پیون لگا کے پہن رہی ہیں, وہ پیون کے لیے بھی پیسے نہیں رکھ رہی ہے, اور شام کی افطاری کا بھی خیال نہیں ہے, روزے سے ہیں, پورا پیسہ انہوں نے لٹا دیا. یہ صفت الصفوہ کتاب میں. ایسے حضرت ام المومنین زینب بنت جہش, حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مختلف خزانے آ رہے تھے, مختلف جگہ سے مال غنیمت آ رہا تھا, تو 12,000 کا حصہ, 12,000 اشرفیوں کا حصہ ان کا نکال کے بھیجا ان کو. تو انہوں نے کیا کہا, وہ حصہ پہنچتے ہی کہا کہ اس کے اوپر کپڑا ڈھانپ دو. پورے اشرفیوں پہ کپڑا ڈھانپ دیا, یہ درہم تھے, اور ایک ایک مٹھی نکالتی جاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ فلاں گھر میں دے دو, یہ فلاں کو دے دو, فلاں کو دے دو. پورا 12,000 ایک ہی بیٹھک میں انہوں نے تقسیم کر دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ میں جو 12,000 بھیجا تھا وہ تو تقسیم ہو گئے, تو وہ فوراً آئے, آ کے کہا کہ اب کہ میں یہ 1,000 روپے دے رہا ہوں, یہ صرف آپ کے خرچے کے لیے ہے آپ کے. لیکن حضرت عمر کے جانے کے بعد وہ بھی انہوں نے تقسیم کر دیے. تو ہم لوگوں کو اس پہ عمل کرنا ہے, کروانا ہے کہ نہیں ہے, خالی حدیثوں کا مذاکرہ کر کے چھوڑنا ہے. ایک ہندوستان میں بی اماں ایک گزری ہیں, شوکت علی محمد علی کی ماں. ایسا ان کے اندر انفاق کا جذبہ تھا, اس پہ اتنی قوت سے بولتی تھی کہ جہاں وہ تقریر کرتی تھی جا کے عورتیں اپنے جسم میں جو سونا ہے وہ نکال کے دے دیتی تھی گہنے. اب اجتماعی کیسے کیسے کام کر سکتی ہیں ذہن کھلنے کے لیے ہماری عالمات کے سامنے. بھئی خواتین محلے کے یا خاندان کے خواتین کا ایک بڑا گروپ بنا کر اجتماعی ایک بیت المال چلا سکتی ہے. اس سے اپنے محلے کی ضرورت مند خواتین کے فلاح کے کام کر سکتے ہیں, سلائی سینٹر قائم کر سکتے ہیں, اور وہ سلائی سینٹر میں جو کپڑا تیار ہوا اسی سے محلے کی غریب بچوں کو کم قیمت پہ لباس کا انتظام کر سکتی ہے. ابھی دوسری ریاست سے ہمارے بھائی آئے, وہاں کر رہی ہیں عورتیں کام. اور کیا ہے, آج کل کے زمانے میں علاج مہنگا ہو گیا ہے اور حادثات بھی زیادہ ہو رہے ہیں, تو عام آدمی میں آج کے عام آدمی میں استطاعت نہیں ہے کہ صحیح علاج کرا سکے, بہت مہنگا ہوگا. اور حادثات تو کسی کو بھی ہوتے ہیں تو اس کا بھی خرچ زیادہ ہوتا ہے, تو آدمی کی استطاعت سے زیادہ رقم چاہیے. تو اگر ہر محلے کی عورتیں آپس میں اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیں, ایک غیر مسلم عورتیں سب کر رہی ہیں, ہر قسم کے گروپ بنا کے ہر قسم کے کام کر رہی ہیں, تو ہماری عورتیں ایک نیٹ ورک محلے کی عورتوں کا بنا کر غیر مستطیع لوگوں کے علاج کا بر وقت رقم فراہم کر سکتی ہے. آج کل سوشل میڈیا ایسا ہے, آسانی سے گروپ بنانا آسان ہے, مینٹین کرنا آسان ہے. ایسا نہیں ایک ایک کے گھر کو جا رہی عورتیں دوستی کرنے کے واسطے, گروپ بنانے کے لیے گھروں کو جا کے بولنا ہے, وہاں غیر مرد ہے, یہ سب ہے ہی نہیں. آسانی سے گروپ بن جاتا ہے, گھر بیٹھے ہر پردہ دار عورت, متقی پرہیزگار عورت یہ کام کر سکتی ہے. ایسے ایک کراؤڈ فنڈنگ ایک طریقہ ہے, اس میں کیا ہوتا ہے کہ علاقے کا کوئی بھی معتبر جو شخص ہے اس کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک اعلان آ جاتا ہے کہ ہمارے محلے میں فلاں آدمی سخت مریض ہے, ایمرجنسی ہے, آپ اس کا تعاون کریں.
اب اس کے ساتھ ایک اکاؤنٹ نمبر دے دیتے کہ جس کو بھی تعاون کرنا ہے بھیجیے. اب اس میں کھٹاکھٹ لاکھوں روپے جمع ہوتے ہیں, چلتا رہتا ہے. ایک آٹو چلانے والا نوجوان ہمارا وہاں پر کتا گوڑم میں آٹو چلانے والا کتنے قرضے میں پڑا ہوا تھا, یہاں ہمارے پاس آیا تھا دینی دوستی وغیرہ دیکھ کے. اب وہاں جا کے اس نے اس طرح سے کام شروع کر دیا, تو ان کی اپنی ایمبولینس ہے اور بڑا نظام ان کا بن گیا. ایک آٹو چلانے والا آدمی غیر تعلیمی یافتہ. تو آج کل ایسے ذرائع آ گئے ہیں کہ آپ اپنا گروپ آسانی سے بنا سکتے ہیں. ایک مثال دی کہ خاتون نے کیا کیا, مشہور ویب سائٹ پہ اعلان کیا. اپنی ویب سائٹ ہونا بھی ضروری نہیں, جو ویب سائٹس پہ بہت سارے لوگ پہلے سے جڑے ہوئے ہیں ان پہ جا کے بھی اعلان کر سکتے ہیں اس کی فیس دے کر. تو ایک عورت نے اعلان کیا کہ میری مدد کریں تاکہ میں ایک مسلمان عورت کی مالی امداد کر سکوں. اس نے ڈال دیا جو روزانہ قریب 400 بلیوں اور کتوں کو کھانا کھلاتی ہے. وہ ایسا لکھی کہ پہلے عنوان دے دیا اس نے کہ میں ایک مسلم خاتون کی مدد کرنا چاہتی ہوں جو روزانہ 400 بلیوں اور کتوں کو کھانا کھلا رہی ہے, ایسا ڈال دیا. اب اس کی اس نے نیچے تفصیل لکھی کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن کے زمانے کے جیسے ہی لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے تو اب لوگ سب اپنے گھروں میں بند ہو گئے, تو اب کتوں کو بلیوں کو کہاں سے ملیں گا. تو اس عورت نے اعلان والے نے لکھا کہ ہم ٹہلنے کے لیے جاتے تھے تو ہم نے کئی مرتبہ ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ سڑکوں پر پھرتے ہوئے جانوروں کو کھانا کھلاتی ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے اس کی نوکری بھی چلی گئی, مگر اس کو اتنا جانوروں پہ رحم آیا کہ جو تھوڑا بہت پیسہ اس کے پاس تھا وہ بھی اس نے جانوروں کو کھلانے پہ لگا دیا. اب یہ سب لکھ رہی تفسیر اس کے نیچے. عورت روزانہ 20 کلو کھانے کا آئٹم لے کر وہ 15 کلومیٹر چلتی ہے وہ جانوروں کو ڈھونڈنے کے واسطے, ڈالنے کے واسطے. رمضان میں بھی روزے میں بھی اس طرح وہ ڈالتی رہی. پہلے جانوروں کو کھلانے کے بعد وہ روزہ افطار کرتی ہے, اور 20 بلیاں اس میں اپنے گھر کے اندر پال کے رکھی ہوئی ہیں. خود کرائے کی مکان میں وہ عورت, اور پڑوسی سب لڑ رہے ہیں بلیوں کیوں رکھے بول کے. پڑوسی ان سے بڑی دشواری ہے بلیوں کو نکالو, مگر وہ ایسی آساب والی ہے کہ نہیں میں بلیوں کو نکالو. لاک ڈاؤن چل رہا, کہاں جا کے جئیں گے بلیاں, اتنی ہمدردی. اب ہم لوگ وہ واقعہ سب پڑھاتے کہ ایک فاحشہ عورت تھی, ایک کتے کے بچے کو جو ہے پانی پلانے پہ مغفرت ہوئی. کتنی عالمہ یہ کام کر رہے ہیں, یہ عورت کر رہی ہے, اس حدیث پہ یہ عورت عمل کر رہی ہے. بلیوں پہ پیار آ رہا ہے اس کو, ان پہ ترس آ رہا ہے. تو میرے دوستوں نے جمع کی رقم, مگر وہ کافی نہیں ہو رہی ہے. اس طرح ایک عورت نے ڈالا اس عورت کے بارے. تو مست سرمایہ ہوا, کام بہت آگے بڑھا. یہ کیا ہے کر رہی عورت, گھر بیٹھے ایک پوسٹ ڈال دی, سرمایہ آ رہا ہے. آج کل کس کو فون نہیں چلانے آتا, کس کو جو ہے پوسٹاں ڈالنے نہیں آتا, بیکار کے پوسٹ ڈال رہے. تو یہ ہے جدید طریقے بہت نکل گئے. ایسی اپنے ہنر کے ذریعے سے امت کی خدمت. ایک صحابیہ حضرت رفیدہ اسلمیہ, ان کو نرسنگ, غریب کی تیمارداری آتی تھی, بیمار کی نرسنگ طب آتا تھا ان کو. تو مسجد نبوی میں حضور ان کا خیمہ لگاتے تھے. ان کا دواخانہ ڈسپنسری مسجد نبوی میں لگتی تھی. وہ علاج کرتی تھی, لوگوں کا مرہم پٹی کرتی تھی. ازواج مطہرات کو بھی حضور نے کہا کہ ان سے سیکھو. وہ گھر آ کے سکھاتی تھی. اور کیا کرتی تھی, وہ یتیم تھوڑے بچوں کو رضاکارانہ طور پر پرورش کرتی تھی, غریب بچوں, یتیم بچوں کو لے کے. ان کا خاص مشغلہ تھا. تاریخ تبری میں اس کا تذکرہ ہے. تو ہماری عالمہ جو لڑکیاں ہیں فارغات, یہ مسلمان بچوں کا ایسا ذہن بنائیں. پڑھی لکھی عورتیں بہت ہیں, پڑھ لکھ کے سب گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. ان کا ذہن بنائیے. یہ تعلیم یافتہ لوگ جب دیکھیں گے آپ سے کام ہو رہا ہے تو یہ سب آپ کے دیوانے ہو جائیں گے, پھر دیندار بھی ہو جائیں گے. پہلے آپ کی خدمت, امت کی فکر دیکھ کے وہ آپ کے چاہنے والے بنیں گے, پھر دیندار بھی ہو جائیں گی عورتیں.
اور ایک نیا طریقہ اس زمانے میں بہت زیادہ امت کی خدمت کا، سوسائٹی کی خدمت کا جو نکلا ہے، اس کو بولتے ہیں کاؤنسلنگ، ذہن سازی۔ امت کے اندر مختلف قسم کے لوگ پریشانیوں میں ہیں، ان کا ذہن بنانے سے ان کی پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اصل زندگی کے پرابلمز کیا ہے؟ سوچنے کا ڈھنگ جس کا صحیح نہیں ہے وہ فیل ہوتا ہے۔ اگر صحیح سوچ مل جائے تو آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن بنانے کو کہتے ہیں کاؤنسلنگ۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک ہے فیملی کاؤنسلنگ، کسی کے گھروں میں نا اتفاقی چل رہی ہے تو کاؤنسلنگ کرنا۔ لوگ آ کے دعا پوچھتے رہتے ہیں میرے سے، میں بولا یہ دعا کی چیز نہیں ہے بھائی، دعا تو اردو میں کر لو، کوئی ایک وظیفہ مت کرو، کاؤنسلنگ ہونا ہے اس کی ماہرین سے۔ تو کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ ماشاءاللہ بات اچھی کرنے آتا ہے، اور اس کے کورسز ہیں کاؤنسلنگ کے بنے ہوئے، وہ تھوڑے دن چند مہینے کے کورسز کرے تو اس کو ہنر آ جاتا ہے کہ فیملی پلاننگز کو کیسے حل کرنا، فیملی کے مسائل کو، پلاننگ برو میں فیملی کے مسائل کو کیسے حل کرنا، یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور بچوں کی تعلیم اور تربیت کے بارے میں کاؤنسلنگ، یہ بھی چھوٹا موٹا علم ہے، یہ بھی ہم سکھا سکتے ہیں، بہت گراہک رہتا ہے اس میں، بہت لوگ آ سکتے ہیں۔ ایسے ہی بوڑھوں کی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بوڑھے لوگ بیچارے اچھی خاصی مصروف عزت والی زندگی گزارنے کے بعد بڑھاپے میں بے بس ہو جاتے ہیں، اولاد بعض وقت اتنی عزت نہیں دیتی تو نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں، اچھے مالدار رہتے ہیں مگر ایک عذاب کی زندگی رہتی ہے۔ تو بوڑھوں کی کاؤنسلنگ بھی خدمت کا ایک بہت بڑا طریقہ ہے۔ ایک محلے میں کتنے بوڑھے بوڑھیاں نہیں ہیں جن کی صلاحیتیں استعمال لی، جن کی زندگی عذاب بنے، یہ ایک خدمت کا طریقہ ہے بوڑھوں کی کاؤنسلنگ۔ ایسے ہی زمانے میں نفسیاتی مریض بہت ہے لوگوں کے، سائیکک ہے اکثر لوگ، سمجھے؟ نوجوان تو بہت زیادہ آج کل سائیکک ہے، وہ ٹینشن میں ہے، سائیکک، حیران پریشان، ایک دم غصہ آ جا رہا، مایوسی ہو جا رہی، نیند نہیں آ رہی، مر جاتا ہوں بول کے آ رہا ہے، بہت ہو رہا نوجوانوں۔ یہ بھی کیا ہے؟ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتوں میں بھی ہے تو ذہن سازی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جینے کا سلیقہ کیا ہے، یہ ذہن سازی اس کی بہت بڑی تعداد میں کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہماری عالمائیں سب کر سکتی ہیں، وہ پورا مواد قرآن حدیث میں ہی ہے۔ وہ نفسیاتی مریض کو کیسا، پورا نفسیاتی مریضوں کے ڈاکٹروں کا پورا ایک گروپ ہے، وہ مسلسل میرے سے رابطے میں، وہاں کے کیسز وہ لوگ بھیجتے، ہم قرآن و حدیث کی جو باتیں ہیں نا وہ اپلائی کرتے، پاگلاں اچھے ہو جاتے رہتے۔ ہمارے پاس وہ قرآن حدیث میں وہ علم ہے کہ جس سے لوگوں کے نفسیاتی علاج کر رہے، باضابطہ کلینک میں کر رہے ہیں، اس کو ایک علم کے طور پہ مرتب کر رہے ہیں، اعداد و شمار کے ساتھ ایک ایک حدیث کو کتنے مریضوں پہ اپلائی کیا گیا تو اچھے ہوئے۔ ایسے ہی گھر کیسا چلانا، امور خاندانی کیسے انجام دیں، وہ بھی سکھانے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کو آپ نئے ٹائپ پہ اعلان کرو، کتنے گھر کے لوگ آ جائیں گے۔ تو یہ ایک اہم قصہ ہے۔ کچھ خدمات ایسی ہیں قوم کی، سوسائٹی کی، آج کل لوگوں کے دل میں اس کی عزت نہیں ہے، حالانکہ وہ سوسائٹی کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ رشتے لگانے کی خدمت۔ بہت سوسائٹی کو ضرورت ہے آج کل، رشتے لگانا بہت بڑا کام ہے اس وقت، خود سے رشتے ملتے نہیں، ڈھونڈنے آتا نہیں صحیح ڈھنگ سے۔ ایسے ہی تجہیز و تکفین کا مسئلہ بھی بہت ہے، عورتوں کو کس طرح سے غسل دیں گے، کفن دیں گے، وہ بھی ایک بڑی خدمت ہے۔ اس کے ماہرین، اس کے واقفین تیار کرنا۔ اب صفا بیت المال والے اہتمام سے نہلانا دھلانا سکھاتے، بڑی خدمت ہے وہ۔ ایسے ہی دایا کی خدمت پہلے بہت عام تھی، آسانی سے زچگی کے موقع پر گھروں پہ دایا آ جاتی تھی، گھر میں ہی زچگی ہو جاتی تھی۔ اب وہ رواج ہی ختم کر دیا اس کا۔ حالانکہ زچگی ایک فطری عمل ہے، اس میں اتنا زیادہ ڈاکٹر جو ڈرا ڈرا کے اس کو ایک کاروبار بنا لیے، فطری عمل۔ اب جتنے بھی بکریوں کی زچگی ہو رہی، کیا ڈاکٹر ہے، وہاں دواخانے ہیں، ایک فطری عمل ہے۔ جیسے خے آنا ایک فطری عمل ہے، کھانا کھاتے نگلے جانا ایک فطری عمل ہے، زچگی بھی ایک فطری عمل ہے۔ اس میں بہت سارے کیسز میں دایا سے کام چل جائے گا۔ تو یہ خدمات کو ہماری فاضلات آرگنائز کر سکتی ہیں دوسروں کے ذریعے سے۔ قوم کا درد رہنا ذہن میں، کچھ کرتی ہوں میں سوسائٹی میں گھس کے کروں گی بول کے رہنا۔ پہلے خدمت کرو آپ، پھر لوگوں کو اللہ کی بات بتاؤ، وہ متاثر ہوتے ہیں۔
آپ دنیا کے ان کے غم تکلیف میں ذرا بھی حصہ نہیں لے رہے، موقع ملتے تقریر شروع کر دے رہے، دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں بولتے یہ کہ ہمدردی ان کی آج کی مصیبت ہماری وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دوزخ کی مصیبت بول رہے، ہم دیکھیں نا تم دیکھیں۔ تو نبی کو پہلے اللہ نے خادم بنایا 40 سال تک، اس کے بعد دائی بنایا۔ انک تحمل الکلہ وتکسب المعدومہ وتعین، حضور 40 سال تک خادم تھے قوم کے، ہمدرد تھے، اس کے بعد دین کی طرف دعوت دینے کے قابل بنے، اس کے بعد نبی بنایا گیا۔ ہم لوگ قوم کی خدمت کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں۔ آج کل تو کیا ہے، ہماری بہت ساری عالم بچیاں کیا کر رہے ہیں، پوری سوسائٹی کٹ جا رہے ہوگا، جیسا مولوی بولے تو امامہ پہننا، لباس ایک شناخت رہتی نا، وہ گلاؤزز پہننا، ہاتھ پاؤں کو وہ سب چھپا لینا، وہ ایک شناخت بنا لیا اس کو۔ دینی جذبہ جو بھی ہو، ایک اپنی عالمہ بولے تو ایسا پردہ بات کو پردہ، ایسا پردہ کہاں ہے اسلام میں کہ پورے خاندان سے کٹ جا رہی۔ گھر میں کوئی رشتہ دار آیا، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا قربانیاں ہیں، کیسی اس کی خدمت ہونی چاہیے، کیسا اس کی خاطر ہونی چاہیے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ جب دیکھو کیا وہ تو عالمہ ہے، پردہ، بات کرتے نہیں، دیکھتے نہیں، یہ اسلام کا ہے۔ حضور کے زمانے کی عورتیں صحابیات تو جا کے کھیت دیکھتے تھے، اکثر کھیت صحابیات دیکھتے تھے، صحابہ کہاں دیکھتے تھے، کاروبار دیکھتے تھے، پورے رشتوں کو نبھاتے تھے، کتنے تقاضوں میں حصہ لیتے تھے۔ اب ہم لوگ پردے کا ایک ایسا تصور بنا لیے کہ کٹ جا رہے ہیں، مزاج ہی ایسا بن جا رہا ہے، بس اکڑنے کا، الگ ہو جانے کا، بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو یہ ہمارے مدرسے والے اپنے بچیوں کو انسانیت کی خدمت، پورے خاندان کو جوڑنے کا جذبہ، پردے کی رعایت کے ساتھ سب کام کیے صحابیات نے۔ مدینے میں مارکیٹ کا چیکنگ کا آفیسر اللہ نے، حضور نے عورت کو بنایا ہے۔ وہ بازار میں جا کے پورے ایک ایک کا غلہ نکالو، اندر سے کوئی گیلا ہے، اوپر سے اچھا، مارکیٹ کے اندر کوئی نقلی مال ہے، کچا مال ہے، وہ چیک کر کے پکڑنا، یہ عورت کو حضور ڈیوٹی دی ہے۔ زندگی سے کٹنا نہیں ہے، لے کے چلنا نہیں۔ تو ہماری عالمات کا ذہن کیا بنانا، میں محلے کے کام آؤں گی، میں خاندان کے کام آؤں گی۔ اب یہ پرانے واقعات سے بعض وقت دل جو ہے، پرانے لوگ ایسی تھے، تو ذرا ایک دو آج کل کے بھی میں سناتا ہوں، خدمت کیسا کر رہے ہیں لوگ، دیکھیے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، عورت بولے تو خدمت گھر میں ہی، زیادہ سے زیادہ پڑوس میں، لیکن ہماری اسلامی تاریخ بتاتی ہے کہ ہماری عورتیں پوری قوم کی خدمت کرنے کی مثال ہے۔ تو وہ تاریخ کی چھوڑ رہا ہوں، ابھی تازہ، پونے کی ایک فاطمہ شیخ گزری ہیں، پیدائش ان کی 1831 میں ہوئی۔ ان کا لقب کیا پڑا، ہندوستان کی پہلی مسلم ٹیچر، سماج کی تعلیم کی فکر، ان کا لقب پڑا۔ تو یہ چھوٹی ذاتوں کے رہنما گزرے ہیں، جیوتی راؤ پھلے اور ان کی بیوی ساوتری بائی پھلے۔ یہ لوگ جو ہے چھوٹی ذاتوں کے لیڈرز ہیں، ان کے رہبر ہیں۔ تو ان کے ساتھ مل کر چھوٹی ذاتوں میں تعلیم پھیلانے کی انہوں نے تحریک چلائی۔ کس نے؟ فاطمہ شیخ۔ اب اس زمانے میں عورت پڑھنا بولے تو خاص طور پہ چھوٹے طبقات میں بہت بری چیز سمجھتے تھے، آزادی آوارہ ہوری سمجھتے تھے، تو سخت مزاحمت ہوئی ان کی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو عثمان شیخ کو ساتھ لے کر اپنا گھر اسکول کے لیے دے دیا، چھوٹی ذات والوں کا، اس میں اس اسکول کا آغاز کیا۔ پھر ایک ستیہ شودھک سماج، تعلیم سے متعلق ایک تحریک تھی غیر مسلموں کی، اس کے ذریعے سے اس میں شامل ہو کر اس کے لوگوں کا استعمال کرتے ہوئے گھر گھر جا کر عورتوں کو آمادہ کیا کہ وہ بھی پڑھیں۔ تو اس راستے میں ان کو دھمکیاں ملی، بلکہ ان کو تکلیفیں بھی پہنچائی گئی، لیکن وہ ہٹی نہیں اپنے مشن سے۔ تو اس میں کیا سبق ہے؟ ایک سبق تو یہ ہے کہ مسلمانوں کو رات دن اپنے ہی مسئلے نہیں، چھوٹی ذاتوں کے مسئلے بھی حل کرنا چاہیے، مظلوم لوگ ہیں وہ۔ اب ہمارے جلوس نکلے، کبھی نکلے تو اکثر اپنے مسئلے پہ، اپنے اوپر آئی بلا آئی، سمجھا، تو اپنے مسئلے پہ نکلتے ہم لوگ۔
دوسری قومیں ہمارے آزو بازو لوگوں پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے ہم کو پتہ ہی نہیں ہے. تو ہماری شبیہ ہندوستان میں مسلمانوں کی خود غرضوں کی بنی ہوئی ہے. ان کو ملک سے کوئی دلچسپی نہیں، انسانوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اپنے میں ہی جیتے لوگ، سماج سے کٹے ہوئے لوگ ہیں اس تصور بن کے. تو اس عورت نے کیا کیا کہ چھوٹی ذاتوں میں خود گھس کے کام کیا. کام کرنا چاہیے ہم کو. اور دوسرا سبق کیا ہے؟ غیر مسلم خواتین کے ساتھ مل کر بڑا کارنامہ انجام دیا. ایسی بنگال میں ایک رقیہ بیگم گزری ہیں، پیدائش 1880. تو بنگال کی تھی مگر شوہر کے ساتھ اڑیسہ آ گئی ہوں کٹک. تو وہاں ایک برہمو سماج تھا، ان لوگوں کے توحیدی خیالات وغیرہ بھی ہے برہمو سماج. تو اس کے ایک سادھو چرن رائے، ان کی بیوی ریبا رائے کے ساتھ مل کے کام شروع کیا رقیہ نے، اور مسلمانوں عورتوں کی تعلیم کی بیداری کی مہم چلائی. غیر مسلموں کو ساتھ میں لے کے سماج کا کام کر رہے ہیں. سماج کے کام میں ہندو مسلم کیا ہے؟ سماج ہے، سب کے مسائل وہی ہے. انسان کی خدمت پہ فضائل ہے اسلام میں، کوئی بھی انسان ہو. شوہر کے وفات کے بعد تو پورا تن من دھن سے اسی میں لگ گئی، اور کلکتہ میں انہوں نے لڑکیوں کے لیے سخاوت میموریل گرلز اسکول قائم کیا، وہ زمانے میں 1800 کی بات. اور آل بنگال لیڈیز ایسوسیشن بنائی انہوں نے، پورے بنگال کی ریاست کی عورتوں کی تنظیم انہوں نے بنائی. اس تنظیم سے کیا ہے، غریب بچوں کے لیے کئی اسکول کھولے گئے، اور ان کی کوششوں سے بہت ساری عورتوں میں بھی سماج کی خدمت کا مزاج پیدا ہوا. اب حیدرآباد کا تذکرہ ہے، حیدرآباد میں بہت لوگ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. حیدرآباد میں اگر ہم کئی مہینے لگتے، خدمت کا کام کون سے گروپ کر رہے ہیں، کس کس انداز سے کر رہے ہیں، اس کا ہم کو پورا ڈاٹا بنانا چاہیے. وہ قوم میں گھسے ہوئے لوگ ہیں، وہ نرم دل والے لوگ ہیں، ان کو ہم لوگ اپنا بنا لینا، ان کی سرپرستی کر کے دینی پہلو سے بھی ان کو طاقت دے کے، اور سب ہمارے کارکن بن کے ہمارے ساتھ مل کے قوم کو اٹھانے کا کام کریں گے. ہم ان کو مخاطب ہی نہیں بنا رہے. کام کے لوگ ہیں، ایک سے بڑھ کے قابل لوگ ہیں، اچھے دل والے ہیں، بہت اچھی صفات والے ہیں، کام کر رہے ہیں اپنے طور پہ. تو ایک عورت خالدہ پروین ہے، تو وہ عمومت سوسائٹی بول کے چلا رہی ہیں. تو وہ خواتین کی کاؤنسلنگ کرتی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں تو عورتوں کا ذہن بنانا، جو بھی ان کے دماغی پرابلم ہے، خاندانی جو تنازع ہے اس کو دور کر رہی ہیں، اور خواتین کو روزگار سے جوڑتی ہیں. سمجھے؟ ایسے ہمارے بھائی جو ہے، کل ہی ہمارے بھائی اور کوٹلے کے اور 2-3 ساتھی ہمارے وانمباڑی میسور وغیرہ کا دورہ کر کے آئے. اس لوگ بیت المال لوگ چلاتے ہیں تو ان کو وہاں بلایا گیا تھا. تو وہاں پر وانمباڑی کی ایک خاتون ہے، امت الوحید فاخرہ، ان کی NGO ہے یہ. انہوں نے ایک اپنا جو بنایا ہے اس کا نام ہے سہیلیاں، ان کے گروپ کا نام ہے سہیلیاں. اس کے ووچرز وغیرہ بھی لا کے بتائے مجھے. تو وہ کیا کرتے ہیں، خواتین کو مختلف صنعتی تجارتی پروگرام میں جوڑتی ہیں، چھوٹے چھوٹے عورتوں کو کمانے کے، اس میں باقاعدہ ٹریننگ دیتی ہیں، اور ان کا جو پروڈکٹ ہے اس کو سیل بھی کرواتی ہیں. ایسی شادی کا میرج بیورو انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ سہیلیاں مل کے شادی کا ذہن بنانا، شادی کے لیے انتظام، اور میرج کاؤنسلنگ بھی کرتی ہیں، وہ ذہن سازی بھی، اور مائکرو فائنانس کا کام بھی کر رہے ہیں. چند عورتیں ہیں، وہ 300 عورتیں ہیں، وہ 300 عورتیں مل گئی، کئی کام کر رہی ہیں. مائکرو فائنانس یعنی چھوٹے قرضے دینا. یہ غریبوں کا بہت بڑا مسئلہ رہتا ہے بھائی. 5-6 ہزار کے خرچے کتنے ہیں، بیچ میں داماد آ گیا، نہیں لگ جاتا خرچہ، عقیقہ کرے لگ جاتے. ایسے قرضے میں جب وہ لوگ جا کے سود والے سے لاتے، اب وہ قرضہ زندگی بھر پھٹتا نہیں، ان کی قسطیں ہی بنتے رہتے، وہ اصل قرض بڑھتا. اس میں بہت مبتلا ہے مسلمان، پریشان ہو زندگی. تو مائکرو فائنانس کا کام بہت بڑی تعداد میں کرنے کی ضرورت ہے. اسی کو بنیاد بنا کے عیسائی کھینچ رہے ہیں عورتوں کو، ہندوؤں کے بھی کئی مندر والے کھینچ رہے ہیں. کرناٹک میں ایک فارورڈ ٹرسٹ ہے، بڑا فعال ہے، وہ بھی عورتوں کا ہی ہے. عورتوں پر جو بھی ظلم ہو اس پہ ایکشن لیتے ہیں، وہ لوگ قانونی کاروائی کرتے ہیں. اور جو عورت ظلم کی وجہ سے متاثر ہوئی کسی، اس کو جا کے اس کو سمجھاتے ہیں، ڈپریشن سے نکالتے ہیں،
اور جو بھی عورتیں ڈپریشن میں چلی گئی ہیں ان کی مدد کرتے ہیں. گھروں میں مار پیٹ ہو رہی ہے، تشدد ہو رہا ہے، تو اس سے وہ لوگ نمٹتی ہیں. خاص طور پہ عورتیں کام کر رہی ہیں. یہ سب مسلمان عورتوں کی بات چل رہی ہے، مسلمان عورتوں کے کام ہے. یہ کیرلا میں ایک ونگس ہے، تو یہ پروفیشنل خواتین کی NGO ہے. تو یہ لوگ مسلمانوں میں تعلیمی بیداری، طبی کیمپس، قانونی آگہی، قانون سے واقف ہونا اور معذوروں کی داد رسی اہم کام کر رہے ہیں. ایسے ہی دلی میں ایک عورتوں کی ٹویٹ، ایک تنظیم چھوٹی سی، ان کا کیا ہے ٹارگٹ، 10,000 رضاکار خواتین کے ذریعے سے 1 لاکھ خواتین کو تعلیم یافتہ بنانے کا نشانہ ہے. اس پہ کچھ عورتیں کام کر رہے ہیں. کہاں ہے اس میں ہمارے عالمہ کتنی ہے؟ جا کے دیکھنا. عالمات، فاضلات. حضور کی امت کا غم ہم کو نہیں ہونا. ایک عالم، عالمہ امت کا باپ ہے. عالم باپ کسی شخص رہنا، امت کی ماں ہے عالمہ. اسے امت کا غم برداشت نہیں کر سکنا. اللہ ہم پاس علم دین بھی دیے، عزت بھی دیے ہے. آپ آواز لگائیے فکر مندی سے، آپ کے ساتھ لوگ جڑ جائیں گے. کیجئے سب کام، غیر عالم سب کر رہے ہیں کام. یہ کیجئے تو علماء کا، عالموں کا وقار بنے گا، اثر بنے گا، امت دین پہ آئے گی اس ذریعے سے. ایسی سماجی اصلاح کا بھی کام ہم کر سکتے ہیں. تربیتی اجتماعات کتنے کر رہے ہیں ہمارے خواتین. اب ہمارے بازو ایک سلم علاقہ ہے ہمارا، آمینہ مسجد کے بازو، کتنی بچیاں عالمہ ہیں وہاں. سمجھے؟ وہ عام عورتیں کیا بول رہی ہے، ان کے جا کے دین کی بات کرے تو یہ عالماؤں کو دیکھ کے ہم کبھی دیندار نہیں بن سکتے. بول رہے لڑاکو، ہر بیماری عالماؤں میں ہے. کئی عالمہ ہیں وہاں. اب میرے کو فکر دلا رہے کہ وہ عالماؤں کو جوڑ کے بات کرو. عورت کا کام، ہماری عالماؤں کا کام تھا عورتوں میں تربیتی اجتماعات کرنا. ماشاءاللہ مدرسوں میں ٹریننگ بھی دیتے. کتنی عالم بچیاں اپنے محلوں میں محلے کی تربیت کر رہی ہیں. زیادہ سے زیادہ ناظرہ پڑھا کے خوش. ہم نبی کے امتی ہیں، پورے محلے کو سدھارنا ہمارا کام ہے. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اجتماعات کرتی تھی، خواتین میں نصیحت کرے، اور تو اللہ کی ناراضگی سے بچو، وہ تمہارا رب ہے. وضو اچھی طرح سے کرو، نماز اہتمام سے ادا کرو، زکوٰۃ خوشی خوشی دو، اور تمہارا دل چاہے نہ چاہے اپنے شوہروں کی بات کو مانا کرو. یہ کام ہے. تو تعلیم یافتہ خاتمہ کا، عالمہ کا کردار کیا ہے، مجالس آباد کرتے رہے، محلے میں، خاندان میں کرتے رہے مجالس. اور غلط رواج جو محلے میں ہیں، مسلمانوں میں ہیں، اس کو عورتیں ہی زیادہ طاقت سے روک سکتی ہیں جتنے غلط رواج ہیں. اب حضرت زینب بنت جہش کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، کہ اس وقت سماج کا مسئلہ یہ تھا کہ جو پہلے سے غلام تھے بعد میں آزاد ہو گئے، مسلمان ہیں سب ہیں، مگر ان کو عزت نہیں دیتے تھے لوگ، ان کو برابر کا نہیں سمجھتے تھے لوگ. آزاد انسانوں کے برابر ان کو عزت نہیں ملتی تھی. اب اللہ چاہتے تھے کہ یہ ذہنیت ختم ہونا. ارے انہیں تو پہلے غلام تھا نا. یہ ذہنیت ختم ہونے کے واسطے اب حضور کیا کیے، اپنے خاندان کی قریش کی زینب ہے، غلام سے شادی کرائے. بہت عزت جانے کی بات تھی وہ قریشی کے واسطے، مگر وہ آمادہ ہو گئی کہ علاقے میں جو رسم چل رہی ہے، رواج ہے، وہ ٹوٹے، اپنی عزت کی قربانی دے. پھر بعد میں پھر اور ایک قربانی دیے. منہ جو بیٹا ہوتا ہے اس کو لوگ حقیقی بیٹا سمجھ کر غلطیاں کر رہے تھے. اب وہ رواج کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر حضرت زینب نے قربانی دی اور حضور سے نکاح کر لیا ان کے شوہر چھوڑنے کے بعد. تو بہت تانے، ان کو بہت تکلیف دیے لوگ، بہت مشکل تھا وہ مرحلہ. اب کتنی رسمیں ہیں، جہیز کی رسم ہے، اور جو فضول خرچیاں ہیں بہت زیادہ تقریبات میں. یہ عورتوں کا ہم جب تک ذہن نہیں بنائیں گے، مرد لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس میں. یہ پوری عورتیں کس کے ہاتھ میں؟ ہمارے فاضلات کے ہاتھ میں ہیں. یہ پوری عورتوں کا دماغ بنانا فاضلات کا. آپ جا سکتے، ہم جا سکتے کیا ان کے پاس؟ آپ دوستی کر سکتے، آپ دلوں میں جگہ بنا سکتے عورتوں کے. ایسی وراثت چھوڑ دینا بھائیوں کے واسطے، وراثت نہیں لینا، یہ بھی ایک رواج ہے ملک کے مختلف حصوں میں. اور جو ہے شادیوں کے معاملے میں اونچ نیچ، ہماری قوم، ہمارے
اس کے برابر نہیں ہے، ہمارے خاندان کے برابر نہیں ہے. یو پی وغیرہ میں شمال میں بہت زیادہ ہے. کفو کا مطلب کیا ہے کہ بھائی دیندار عورت سے کرو. دین جہاں آ گیا تو سب کفو برابر ہو گیا. اور ایک کیا ہے ہمارے سوسائٹی میں بہت کیا ہے، دوسری شادی کو کوئی مرد دوسری شادی کرانا، وہ زناکار کو تو معاف کر سکتے، دوسری شادی والے سے نفرت کرتے، دوسری شادی کو بہت برا سمجھتے ہیں. دیندار عورتیں بھی، ارے بھائی شریعت میں ایک چیز کی اجازت ہے، اتنی نفرت کیوں ہے؟ یہ ذہن نہیں بدلنا. اچھا آج کل ایسا ذہن بن گیا کہ اگر کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ایک بچے دو بچہ ہے، تو اس سے شادی کرنے کوئی تیار نہیں. سب کچھ ہے اس کے پاس. اب ہمارے جو ہے ساتھ کام کرنے والوں میں ایک صاحب ہیں، چھوٹی 34 سال عمر ہے، اور ماشاءاللہ مین روڈ پہ جائیداد ہے ان کی، لاکھوں کا کرایہ آتا ان کو، کاروبار بھی سب ہے. اب کتنے دن ہوا، اس سے پہلی جو عورت تھی وہ عالمہ تھی، اچانک انتقال ہوگا. اب کتنے دن ہوا، لوگ عورتیں تیاری نہیں ہو رہی. کیا ہو تو بچے ہیں نا. حالانکہ اسلامی ذہن کیا ہے، بچے یتیم بچے ہیں تو رحم آنا، میں سنبھالتی ہوں بھائی بول کے آنا چاہیے. لیکن ایسی خود غرضی آ گئی ہے، وہ بچے نہیں رد کر لیتے تھے وہ رہے. ایسا ذہن جو بنا ہوا ہے نا، یہ سماجی چیز ہے نا. کیوں ایک آدمی کسی کے پاس بچے ہے تو شادی نہیں کرنا چاہیے گا؟ یہ سب سماجی خرابیاں ہیں. یہ دور کرنے کا کام کس کو کرنا ہے؟ ہماری عورتوں کو کرنا ہے. اب یہ نکاح کے سلسلے کی جو رسم و رواج ہے، خاص طور پہ درمیانی عمر کی عورتیں اور بوڑھی عورتیں، یہ لوگ ہی خاندانی روایات کو پکڑ کے چلاتے رہتی ہیں. ان کا ہی کنٹرول زیادہ رہتا ہے، مرد ان کے دباؤ میں آ جاتے ہیں. تو بہرحال یہ سب سوسائٹی میں گھس کے کام کرنا چاہیے. ہماری اسلامی تاریخ میں ایسی واعظات کا تذکرہ ہے. بڑے بڑے وقت کے مجدد، بڑے بڑے علماء ان کی تعریف کرتے تھے. دورے کر کر کے واز کرنے والی ہیں. زمانہ نثار تھا ان پہ. ابن تیمیہ ہے تعریف کر رہے ہیں، بڑے بڑے ائمہ تعریف کر رہے ہیں. ایسی خواتین تھی واعظات. بہرحال کئی طریقے سے کام ہو سکتا ہے. میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تو کیا ہے، عورتوں کا جو میدان کار ہے وہ پورا سماج ہے، پورا محلہ، پوری سوسائٹی. محلے میں جتنی عورتیں ہیں سب ان کا کام کا میدان ہے. پھر اپنے گھر کے لوگ، اپنے خاندان کے اوپر بھی عورت محنت کر سکتی ہے. وہ میدان ہر ایک عورت کے ہاتھ میں ہے. مجھے یہ بتانے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھائی کیا کیا خدمت ہو سکتی ہے. اور اگر کوئی طالبہ ہے تو تعلیم کے کیمپس میں، کالج میں کام کر سکتی ہے جہاں بھی کیمپس ہے. اور کوئی عالمہ ہے تو اپنے معاشرے میں، اپنے محلے میں اصلاحی معاشرہ کی بیداری لا سکتی ہے. اور کوئی پروفیشن والی عورت ہے تو اپنی اپنی فیلڈ میں اصلاح کی کام کر سکتی ہے. اور مل جل کے کریں گے کام، کئی لوگ مل کے کریں گے تو اس میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے. تو یہ چند کام کی کچھ شکلوں کا میں نے تذکرہ کیا تاکہ ذرا ذہن کھلے. تو میری ماں اور بہنوں، عالمات، ہم لوگ کیا ہیں، نبی کے نائب ہیں. امت کا غم لے کے جینا چاہیے. اب الٹا کیا ہے، ہماری عزت نہیں کرتے. ارے عزت بول کے کرا لیتے کیا؟ آپ کی زندگی ایسے رہنا کہ لوگ آپ پہ مرنا مٹنا. عزت کرو، میں عالم ہوں، میں عالمہ ہوں، میری عزت نہیں ہو رہی. ابھی 1 ہفتے پہلے کی بات، ہمارے خاندان کی بچی عالمہ، ہمارے بھائی کی بیٹی کی شادی ہے. انہوں ہماری بہن کی بیٹی ہے وہ، اور شادی میں آ کے ایسا چیخ پکارا، رونا دھونا، کھانا جو ہے میرے کو وقت پہ نہیں دیے. عالمہ ہے اور عالمہ کا مدرسہ چلاتی، چیخ پکارا، اپنی عزت کا خیال نہیں. وہی ہمارے خاندان کی دوسری بچیاں ہیں، دنیاوی تعلیم والی ہیں، مگر کوئی ایسی حرکت نہیں کر رہے. اب دعوت کی جگہ پہ آج کل آگے پیچھے ہوتا رہتا، خود دعوت کرے تو معلوم ہوتا. وہ پورا طوفان مچا دی. تو کس بات پہ بات میں نکلی معلوم نہیں، میں بات ختم کر رہا تھا. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ
یہ پورے میدانوں کو سمجھیں، بہت بڑا میدان ہے کام کا، اور ہمارے پاس علم دین کا ایسا ہتھیار ہے کہ سوسائٹی کے ہر طبقے کو مٹھی میں لے سکتے اگر اس کو استعمال کریں گے، مگر ساتھ میں ذرا للہیت ہونا پڑتا. جب تک اللہ سے محبت، اللہ سے تعلق، عبادات کا ذوق نہیں ہے، وہ ہمت نہیں آتی، زبان میں وہ تاثیر نہیں آتی. تو ماشاءاللہ اس موقع پر عالمات بھی ہیں اور عالمات کو بنانے والی ذمہ دار خواتین بھی ہیں. ہم آج عزم کریں کہ آج کل کے زمانے کے اعتبار سے جو میدان ہیں ان میں کام کرنے والی لڑکیاں تیار کریں گے مدرسوں کے ذریعے سے. اللہ تبارک و تعالی اس عزم کی ہمیں ہمت عطا فرمائے اور اس راستے میں ہمیں قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.